अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मिर्ज़ा अमजद बेग साहब की एक स्टोरी, एक कारनामा उनका। हम अब तक के फैमिली ड्रामाज़ कर देख रहे थे, तो आज मैं आप लोगों के लिए क्राइम लेकर आई हूँ। आप लोग ज़रूर पसंद करेंगे, तो शुरू करते हैं। उससे पहले कहानी के बारे में थोड़ी-सी हम बात कर लेते हैं। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी पसंद से शादी की, मोहब्बत की शादी थी और उसने सबकी नाराज़गी से शादी की थी। मतलब अपने माँ-बाप को तो बताया ही नहीं था और उसके ससुराल वाले बिल्कुल राज़ी नहीं थे। लेकिन फिर भी इन लोगों ने शादी कर ली और शादी के बाद हो जाता है उसके शौहर का कत्ल और कत्ल का इल्ज़ाम आता है इसी लड़की पर। तो फिर देखते हैं कि मिर्ज़ा अमजद बेग साहब कैसे इस लड़की को उस मसाइल से, उस परेशानी से बाहर निकालते हैं, कत्ल के इल्ज़ाम से कैसे बरी कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है जरनरबाज़। एक रोज़ मैं अदालत से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था कि कब से किसी ने मुझे पुकारा। मैंने पलटकर देखा तो एक शनासा चेहरे पर नज़र पड़ी। हमारे दरमियान ज़्यादा फासला नहीं था और वो शख्स तेज़-तेज़ कदमों से मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसे पहचानने में मुझे किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। वो सिद्दीक था। तकरीबन 1 साल पहले मैं उससे मिल चुका था। सिद्दीक किसी सरकारी महकमे में क्लर्क का काम करता था। उसकी उम्र इतनी हो चुकी थी कि रिटायरमेंट ज़्यादा दूर नहीं थी। 1 साल कब्ल उसकी गवाही ने एक बेगुनाह को फांसी के फंदे तक जाने से बचा लिया था। अगर वो बरवक्त जुरात का मुज़ाहरा न करता और अदालत में ना पहुंचता तो उसके महकमे का एक आदमी ना करदा जुर्म की सज़ा पाकर न जाने कहां से कहां पहुंच जाता। रस्मी अलग सलग के दौरान मैंने महसूस किया कि सिद्दीक खासा घबराया हुआ और परेशान था। मैंने पूछा, क्या बात है सिद्दीक साहब, आज आप अदालत में? खैरियत तो है ना? खैरियत कहाँ बेग साहब, वो तकरीबन रोहानसा होकर बोला। मेरी बेटी सख्त मुश्किल में गिरफ्तार है। क्या हुआ आपकी बेटी को? संदल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसने बताया। किस जुर्म में? जुर्म में बेगुनाही में, वो शिकस्ता लहजे में बोला। मैंने चौंक कर उस शरीफ आदमी को देखा और पूछा, ये किस किस्म का जुर्म है? संदल पर कत्ल का इल्ज़ाम है, वो गुलूगीर आवाज़ में बोला। हालांकि उसने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया है। वो किसी को कत्ल कर ही नहीं सकती बेग साहब। मैंने इस्तफसार किया, आपकी बेटी पर किसके कत्ल का इल्ज़ाम है? उसके शौहर सफदर बेग के कत्ल का इल्ज़ाम। ओह! मैंने एक गहरी सांस खारिज की। ये कब की बात है? ये कल का वाक़या है, उसने बताया। मैंने कहा, इस अदालत में आपकी मौजूदगी ज़ाहिर करती है कि आज पुलिस ने संदल को अदालत में पेश करके रिमांड हासिल किया होगा। बिल्कुल यही बात है, उसने तस्दीकी अंदाज में गर्दन हिलाई। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस उसे अपने साथ ले गई है। मैं अभी तक संदल के लिए वकील की खिदमत हासिल नहीं कर सका। वो एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद बोला, मैं अभी किसी वकील से राब्ता करने के बारे में सोच ही रहा था कि आप पर नज़र पड़ गई और मैं आपके पीछे लपक आया। मैंने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली और कहा, सिद्दीक साहब, आप ऐसा करें, 1 घंटे बाद मेरे दफ्तर में आ जाएं, फिर इस मसले पर तफसीली बात कर लेते हैं। आपने मेरा दफ्तर तो देख रखा है ना? उसने इस्बात में सर हिलाया और मुझसे हाथ मिलाकर एक जानिब बढ़ गया। मुझे एक दोस्त के साथ करीबी रेस्टोरेंट में लंच करना था, लिहाजा मैं अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से रवाना हो गया। मैंने सिद्दीक को 1 घंटे बाद दफ्तर आने को कहा था, मगर लंच में मुझे ज़रा देर हो गई और जब लंच से फारिग हुआ तो 1.5 घंटे बाद मैं दफ्तर पहुँचा, तो वो दफ्तर के इंतज़ारगाह में मौजूद था। मेरा दफ्तर सिटी कोर्ट से ज़्यादा फासले पर नहीं था। जब मैं अपने चैम्बर में पहुँचा तो मेरी सेक्रेटरी ने बताया, बेग साहब, सिद्दीक नामी एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहा है। कोर्ट में आपसे उसकी मुलाकात भी हुई थी। लगता है वो कोर्ट से सीधा यहाँ आ गया था। मैंने कहा, ठीक है, सिद्दीक साहब को मेरे पास भेज दो। सिद्दीक की उम्र 50 के करीब थी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो महमूदाबाद में रिहाइश पजीर था। मैं उसके बारे में सोच रहा था कि वो अस्सलामु अलैकुम कहते हुए मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैंने उसके सलाम का जवाब दिया। उसने दोबारा हाथ मिलाया और एक कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए मैंने उससे कहा कि आप आराम से बैठ जाइए और सारी बात मुझे बताएं। फिर मैंने रफ पैड अपने सामने रख लिया और कलम संभाल कर उसके बोलने का इंतज़ार करने लगा। चंद लम्हे खामोश रहकर उसने अपने ख़यालात को मुजतमा किया, फिर निहायत ही अफसुर्दा अंदाज में गोया हुआ, बेग साहब,
संदल की बदकिस्मती की कहानी तो बहुत तवील है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको हालिया वाक़ये के बारे में बताता हूँ। बस ये यूँ समझ लें, सफदर बेग से शादी उसको रास नहीं आई, फिर वो शादी की तफ़सील में खो गया। मैंने बीच में वक़फ़ा देकर सवाल किया, आपकी बातों से लगता है संदल की शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है। उसने बताया, उसकी शादी को सिर्फ़ 8 माह हुए हैं। मैंने पूछा, सफदर बेग के कत्ल का क्या मामला है? सिद्दीक ने एक शिकस्ता सांस लेते हुए कहा, बेग साहब, कल दोपहर मेरी बीवी ने दफ्तर फ़ोन करके मुझे बताया कि पुलिस संदल को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है। इस पर सफदर बेग के कत्ल का इल्ज़ाम है। क्या इन दिनों संदल अपने मायके आई हुई थी? मैंने चौंक कर पूछा। उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई और बोला, वो कल सुबह ही वहाँ पहुँची थी। मैं उस वक्त तक दफ्तर के लिए निकल चुका था। मेरी बीवी ने बताया कि अपने शौहर से उसका झगड़ा हो गया था। एक लम्हे का तवक्कुफ करके उसने कहा, जब से संदल की शादी हुई है उसने अपनी ससुराल में एक भी दिन सुकून का नहीं गुजारा। पता नहीं वो कौन सी बुरी घड़ी थी जब संदल ने यह कदम उठाया था। मैं चौंका। क्या संदल ने ये शादी अपनी मर्जी से की थी? हाँ, कुछ ऐसी ही बात है, उसने मुबहम सा जवाब दिया। उस बारे में ज़रा खुलकर बताएं। बस बेग साहब, सिद्दीक ने गहरी सांस ली। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इसीलिए हमने ज़्यादा मुखालिफत नहीं की। वैसे मेरे दिल में शुरू ही से ये खटका तो था कि ये गाड़ी ज़्यादा अरसे तक नहीं चलेगी। और देख लें, 8 माह बाद में ही इस शादी का क्या अंजाम सामने आया है। वो खामोश होकर इमदाद तलब नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने पूछा, आपने अपने दिल के किस खटके का जिक्र किया है? क्या मकसद है? वो चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, बेग साहब, बेमेल शादियों में अक्सर मसाइल का सामना करना पड़ता है। मैं भी उसी हवाले से डर रहा था और शादी के फ़ौरन बाद ही मेरा ये डर हकीकत बन गया। संदल ने अपनी ससुराल में एक भी दिन सुख का नहीं गुजारा। बेमेल शादी से आपकी क्या मुराद है? मैंने कहा, मेरा मतलब है संदल और सफदर बेग की शादी किस लिहाज से बेमेल थी? उसने बताया, जनाब, हमारे सोशल स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 10 माह पहले संदल जिस फर्म में काम करती थी, सफदर बेग उसका मालिक था, यानी समद बेग का इकलौता बेटा और सारी जायदाद कारोबार का वारिस। ये लोग बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हैं। अब बात कुछ कुछ समझ में आने लगी थी। मैंने पूछा, क्या इस शादी के लिए समद बेग आसानी से तैयार हो गया था? जवाब देने से पहले उसने थोड़ा सा तामुल किया, फिर बोला, सफदर का बाप समद बेग किसी खाते में नहीं। उस घर में सफदर की माँ सायका बेगम की चलती है और सायका ने इस रिश्ते की मुखालिफत की थी। फिर ये शादी किस तरह हो गई? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसने निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में जवाब दिया, दोनों की बाहमी रजामंदी से। आपका मतलब है कोर्ट मैरिज? जवाब में उसने खामोशी से गर्दन झुका दी। मैंने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में पूछा, आपने बताया है कि संदल ने अपने ससुराल में एक भी दिन सुख का नहीं गुजारा। इससे जाहिर होता है कि वो अपनी सास के साथ ही रहती थी, जबकि आपके बयान के मुताबिक सायका इस रिश्ते के लिए कतन तैयार नहीं थी। ये क्या माजरा है? वो एक ठंडी सांस लेते हुए बोला, कोर्ट मैरिज के बाद सायका ने संदल को अपनी बहू तस्लीम करके घर में रहने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन उसके साथ हमेशा नौकरों जैसा ही सुलूक किया और बिला आखिर उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार करवा दिया। सिद्दीक साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने उलझन ज़दा लहजे में कहा, जब सायका इस शादी के लिए तैयार नहीं थी तो फिर आपके जानते बूझते ये मामला कोर्ट तक कैसे पहुंच गया और किस तरह पहुंच गया? आपने संदल को समझाया होता, ये मामला किसी और तरह भी तो तय हो सकता था। संदल को समझाने की नौबत तो उस वक्त आती जब वो इस सिलसिले में हमें बताती। वो शिकस्ता लहजे में बोला, सफदर ने पता नहीं उसे क्या पट्टी पढ़ाई थी कि वो उसके इशारों पर नाचते हुए कोर्ट जा पहुंची। हमें तो उस वक्त पता चला जब पानी सर से गुजर चुका था। हमने बेटी की खुशी में खुश होने को तरजीह दी, क्योंकि हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। बात ख़त्म करते करते उसके लहजे में कुर्ब दर आया। सिद्दीक एक शरीफुन नफ्स इंसान था। उस मिजाज के लोगों की मजबूरियां भी इन्हीं जैसी होती हैं, जिन्हें वो खुलकर बयान भी नहीं कर सकते। मैंने भी इस सिलसिले में उसे ज़्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा और असल मौजू की तरफ आते हुए पूछा, क्या संदल पहले भी लड़ झगड़ कर मैके आती रही है? हाँ, 1-2 मरतबा पहले भी ऐसा हो चुका है। जब उन्होंने अपनी पसंद से शादी की थी तो फिर आए दिन की लड़ाई झगड़े का क्या जवाज है? सिद्दीक ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, सारे फसाद की जड़ सफदर की माँ सायका है।
اس نے بیٹے کو قابو میں رکھنے کے لیے اوپری دل سے سندل کو بہت تسلیم کر لیا تھا، مگر اندر سے وہ اس کی کاٹ میں لگی ہوئی رہتی تھی۔ صفدر کی غیر موجودگی میں کئی مرتبہ اس نے بڑے کھلے الفاظ میں سندل کو دھمکی بھی دی تھی کہ وہ اسے ایک روز اس گھر سے نکال کر رہے گی۔ مخمل میں ٹاٹ کا پیون زیادہ عرصے تک نظر نہیں آئے گا۔ پھر وہ سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سائقہ بہت خطرناک عورت ہے۔ کل صبح کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ بیگ صاحب، آپ سندل سے ملاقات کر لیں، وہ لجاجت آمیز لہجے میں بولا۔ وہی آپ کو حقائق سے آگاہ کر سکے گی۔ کچھ تو اس نے کھل کر بتایا ہی نہیں، اور پھر اس وقت میرا دماغ پوری طرح کام نہیں کر رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، کہاں جاؤں۔ آپ سندل کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیں تو مجھے اطمینان رہے گا۔ صدیق سے مزید تفصیل حاصل ہونے کے امکانات نہیں تھے۔ میں نے پیڈ پر ضروری باتیں نوٹ کرنے کے بعد اس سے پوچھا، پولیس نے تفتیش مکمل کرنے کے بعد کتنے روز کا ریمانڈ لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، 7 روز کا۔ پھر میں نے اس سے متعلقہ تھانے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ سندل کو کس تھانے میں رکھا گیا ہے۔ صفدر بیگ کی رہائش محمد علی سوسائٹی میں تھی۔ یہ 1000 گز پر تعمیر شدہ ایک عالیشان بنگلہ تھا، جو ان لوگوں کی عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میں صدیق کی حیثیت سے بھی آگاہ تھا، گویا سائقہ بیگم نے مخمل میں ٹاٹ کے پیوند والی بات جو کہی تھی وہ کچھ غلط نہیں تھی۔ یہ محاورہ ایسے ہی مواقع کے لیے بنایا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد صدیق دفتر سے رخصت ہونے لگا تو میں نے کہا، میں پہلی فرصت میں جا کر سندل سے مل لوں گا۔ آپ ایسا کریں، کل اسی وقت میرے دفتر آ جائیں۔ ویسے بھی 7 روز سے پہلے کسی قسم کی عدالتی کارروائی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ صدیق کے جانے کے بعد کافی دیر تک میں اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں نے اکثر کورٹ میرج کو فلاپ ہوتے دیکھا، خصوصاً وہ لوگ جو شادی کے بعد اپنی فیملی کو جوائن کر لیتے ہیں۔ ان کی زندگی مسائل کا مرقع بن جاتی ہے۔ بہت ہی کم والدین ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کی اس نافرمانی کو معاف کر کے انہیں کھلے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں، وگرنہ کسی نہ کسی بڑی مجبوری کے تحت ہی انہیں برداشت کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں لڑکوں کی مائیں بہت اہم رول پلے کرتی ہیں۔ ان کی دانش میں غیر اور ناپسندیدہ لڑکی ان سے بیٹے کو چھین کر گویا ان کے سینے پر مونگ دل رہی ہوتی ہے۔ کورٹ میرج کو کامیاب اور خوشگوار بنانے کا فارمولہ یہی ہے، جب سب کی مخالفت مول لے کر ایک انتہائی قدم اٹھا لیا ہے تو پھر سب سے الگ تھلگ رہو اور دور رہو کہ نئی زندگی کا آغاز وہیں سے شروع کیا جائے۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیوں اور ان غلط فہمیوں کے نتیجے میں کھڑے ہونے والے جھگڑوں کا امکان نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے۔ سخت گیر اور روایتی قسم کے والدین سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے جو بیان کیا ہے وہ ایک کھلی حقیقت ہے، اور حقیقت کے اظہار میں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے۔ میں رات کو 9:30 بجے دفتر سے فارغ ہوا تو گھر جانے سے پہلے میں نے تھانے کی جانب گاڑی بڑھا دی، جہاں سندل عدالتی ریمانڈ پر تفتیشی مراحل سے گزر رہی تھی۔ جب کوئی ملزم ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہوتا ہے تو اس سے ملاقات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ میں نے یہ مشکل کام آسان بنانے کے لیے اپنے مخصوص ہتھ کنڈے استعمال کیے اور سندل سے مختصر گفتگو کے لیے راہ نکال لی۔ اتفاق سے اس وقت تھانہ انچارج وہاں موجود نہیں تھا۔ میں اس کی واپسی سے پہلے اپنا کام ختم کر لینا چاہتا تھا۔ سندل حوالات کے ٹھنڈے ٹھار اور ننگے فرش پر ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میرے ساتھ وہاں تک آنے والے کانسٹیبل نے سندل کو پکار کر میری جانب متوجہ کیا اور مجھ سے کہنے لگا، جناب، آپ نے ملزم سے جو کچھ پوچھنا ہے جلدی سے پوچھ لیں، اگر انچارج صاحب کو پتہ چل گیا تو میری وردی اتر جائے گی۔ ارے بھیڑ کی طرح کیا بزدلی دکھا رہے ہو؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہارے انچارج صاحب کو تو اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ تم اپنی زبان نہیں کھولو گے، اور تمہاری زبان بندی کا نسخہ میرے پاس ہے۔ اس نے دلچسپی آمیز سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے ہپ پاکٹ میں سے اپنا بٹوا نکال کر اس میں سے 50 روپے کا ایک نوٹ نکال کر اس کانسٹیبل کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے مذکورہ نوٹ میرے ہاتھ سے ایسے جھپٹ لیا جیسے اگر وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر کر دیتا تو میں اپنا فیصلہ بدل لیتا۔ میں نے اس کی حریص آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، قائد اعظم اگرچہ دھان پان اور کمزور جسم کے مالک تھے، مگر انگریز سمیت پوری دنیا کے لوگ ان کی طاقت کو مانتے ہیں۔ اس کمزور بدن میں اتنی توانائی تھی کہ آج تک اس کی اثر پریزی کم نہیں ہوئی۔
اس طاقت سے ہر بند دروازہ کھل جاتا ہے اور ہر کھلی ہوئی زبان بند ہو جاتی ہے۔ اس طنزیہ کلمات کے بعد ایک لمحے کے توقف کر کے میں نے کہا، تم میرا مطلب بخوبی سمجھ رہے ہو، اسی لیے ایک آدھ گھنٹے کے لیے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ وہ معنی خیز انداز میں زیر لب مسکراتے ہوئے ہمارے پاس سے ہٹ گیا۔ میں مطمئن ہو کر صندل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ ابھی تک متذبذب نگاہ سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور معتدل آواز میں کہا، صندل، میں تمہارا وکیل ہوں۔ تمہارے باپ نے مجھے تمہارے مقدمے کے لیے منتخب کیا ہے۔ میں صدیق صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ انتہائی شریف اور ایماندار آدمی ہیں، جرائم کی دنیا سے دور رہنے والے۔ مجھے یقین ہے ایسے شخص کی بیٹی بھی قتل ایسے سنگین جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتی۔ یقیناً کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت تمہیں اس کیس میں الجھا دیا گیا ہے۔ ہمدردی اور تشفی کے دو بول سن کر اس کی آنکھیں چھلک آئیں۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں اس کے لیے واقعی نرم گوشہ واہ ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ اس کی ستم رسیدگی اور مصیبت زدگی اس کی حالت سے آیا تھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے تکتی رہی۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ مجھے اپنے احوال سے آگاہ کرے یا نہیں۔ اس خاموشی کے دوران میں نے اس کے سراپے کا مکمل جائزہ لیا۔ صندل متناسب جسم کی مالک ایک دراز قامت عورت تھی۔ اس کا قد 5 فٹ 4 انچ رہا ہوگا۔ عمر کا اندازہ میں نے 22 اور 23 کے درمیان لگایا۔ اس کے خال و خط بڑے جاذب نگاہ اور دلکش تھے۔ وہ ایک سانولی سلونی اور بے انتہا پرکشش لڑکی تھی۔ اس بپتا نے صندل کے حسن میں مزید افسردگی بھر کر اس سے پہلے سے اور کہیں زیادہ پر اثر بنا دیا تھا۔ سوگوار حسن کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ صندل اس انداز کی منہ بولتی تصویر نظر آتی تھی۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں نے اس پر ٹوٹنے والی افتاد کی تفصیل اس کی زبانی سن لی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ صندل کو ایک مضبوط پلاننگ کے تحت صفدر بیگ کے قتل میں ملوث کیا گیا ہے۔ میں نے وکالت نامے پر اس کے دستخط لینے کے بعد کہا، صندل، تمہیں کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تمہارا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں باعزت بری ہو جاؤں گی نا؟ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے بولی۔ میں نے پورے وثوق سے کہا، کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ میں پہلی ہی پیشی میں تمہاری ضمانت کروانے کی کوشش کروں گا۔ میں مزید 10-15 منٹ تک اس سے مختلف ہدایات دیتا رہا، پھر تسلی آمیز انداز میں اسے خدا حافظ کہہ کر اس کے پاس سے چلا آیا۔ واپسی میں تھانہ انچارج سے سامنا ہو گیا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی چوکنا ہو گیا اور سرسری انداز میں بولا، بیگ صاحب، آپ میرے تھانے میں؟ خیریت تو ہے؟ آپ کی آمد بے مقصد تو نہیں ہو سکتی؟ اس کے لہجے سے گہرے طنز کی عکاسی ہوتی تھی۔ میں نے کہا، یہ میری آمد نہیں بلکہ رفت ہے۔ میں 1 گھنٹہ پہلے ہی حاضر ہوا تھا۔ آپ اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھے، اس لیے شرف ملاقات حاصل نہیں ہو سکا۔ پھر میں نے سوچا، آپ کے انتظار میں بے آرام کرسی پر سوکھنے سے بہتر ہے کہ میں حوالات کا دورہ ہی کر لوں۔ ابھی میں اسی طرف سے آ رہا ہوں۔ حوالات کی طرف سے؟ وہ اچانک بے حد محتاط ہو گیا۔ آپ ادھر کیا لینے گئے تھے؟ میں نے اس کی کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے مزاحیہ انداز برقرار رکھا اور مصنوعی سنجیدگی سے کہا، آپ تو جانتے ہیں صداقت صاحب، آج کل دھندا بہت ٹھنڈا جا رہا ہے۔ سارا دن دفتر میں بیٹھا مکھیاں مارتا رہتا ہوں۔ اب تو میں نے دفتر سے باہر نکل کر بھی کلائنٹ تلاش کرنا شروع کر دیے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی الجھ رہا تھا۔ تھانہ انچارج کا نام تو صداقت تھا، لیکن سب اسے رانا صاحب کے نام سے پکارتے تھے۔ میں نے بدستور سنجیدہ رنگ اختیار کرتے ہوئے کہا، رانا صاحب، میں آج کل گلی گلی محلہ محلہ پھر کر کلائنٹ پکڑ رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں نے آپ کے تھانے کا چکر بھی لگا لیا اور اللہ کا شکر ہے کہ تھانے کے حوالات میں مجھے ایک کلائنٹ مل ہی گیا۔ کون؟ بے اختیار اس کی زبان سے نکلا۔ میں نے کہا، قتل کی ملزم صندل، جو ریمانڈ میں آپ کی تحویل میں ہے۔ اوہ! اس کے تیور بدل گئے۔ برہمی سے بولا، تو اب آپ میرے تھانے میں بدماشی دکھائیں گے؟ بدماشی نہیں رانا صاحب، میں نے انگشت شہادت کو نفی میں حرکت دیتے ہوئے کہا، آپ میری اس کوشش کو خوش معاشی کہہ سکتے ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ خاصے سمجھدار ہیں۔ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ تلاش رزق حلال عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ ہمارے ملک کے کرنسی نوٹوں کی پشت پر بھی یہ عبارت درج ہوتی ہے، حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ ان نوٹوں کی اہمیت سے واقف آپ سے زیادہ بھلا اور کون ہوگا؟ وہ میری ان لچھے دار باتوں میں تھوڑی دیر الجھا، پھر فوراً ہی سنبھلتے ہوئے بولا، آپ کس کی اجازت سے حوالات کی طرف گئے تھے؟ پھر اس نے اپنے ارد گرد پولیس والوں کی جانب استفسار یا نظروں سے دیکھا۔
उस वक्त राना सदाकत के कमरे में उसके अलावा एक एएसआई और एक एसआई और 2 कांस्टेबल मौजूद थे, मगर उनमें वो एहलकार मुझे नजर नहीं आया। मैंने जिसकी जुबान बंदी के लिए 50 का नक्श इस्तेमाल किया था। बंदिश के कामों में करेंसी के अमलियात बहुत ज़्यादा कवी असरात रखते हैं। मैंने थाना इंचार्ज के चुपते हुए सवाल का बड़ी सादगी से जवाब दिया। राना साहब, आप तो उस वक्त थाने में मौजूद नहीं थे। आप मिल जाते तो जाहिर है मैं आपसे इजाज़त लेता। आपके ग़याब में मैंने आपके अमले के किसी फ़र्द को ज़हमत नहीं दी और ख़ुद ही पइयों पइयों उस तरफ जा निकला। आप तो जानते हैं, प्यासा कुएं के पास ही आता है। अल्लाह का एहसान है, मेरी इस कोशिश के नतीजे में मुझे एक क्लाइंट मिल गया। अब संदल की हैसियत मेरे मौकिल जैसी है। मैंने वकालतनामे पर उसके दस्तखत हासिल करके ये केस अपने हाथ में ले लिया है। आखिरी 2 जुमले मैंने बड़े ठोस अंदाज में अदा किए। थाना इंचार्ज गहरी नज़र से मुझे घूर कर रह गया। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, मैं ये तो जानता हूँ पुलिस वाले बड़े बदलिहाज होते हैं। आप झूठे मुंह भी मुझे चाय पानी का नहीं पूछेंगे। चले यही बता दें, आप मेरी मौक्किल संदर पर कौन सी दफ़ा लगाने का इरादा रखते हैं? वो तिलमिलाकर रह गया। फुनकार से मुशाबा लहजे में बोला, हम जितने भी बदलिहाज हों लेकिन वकीलों से जीत नहीं सकते। वो हमसे कई हाथ गुना आगे की चीज़ है। अपने मौक्किल की खाल उतारने में उन्हें बड़ी महारत हासिल है। इस सिलसिले में वो किसी रूह और रियायत के कायल नहीं होते। उसने एक तरह से मेरे पेशे पर चोट की थी। मैंने बुरा माने बगैर खुशगवार अंदाज में कहा, अगर वकील अपने मौक्किल की खाल उतारता है तो कम से कम उस बात का ख्याल ज़रूर रखता है कि उसकी छुरी की धार में कोई कलाम ना हो। मगर आप लोग तो कुंद आलात से ही मजलूमों और बेकसों की खाल उतारते उतारते नहीं बल्कि खींचते हैं। आपकी इस महारत से अवाम बखूबी वाकिफ़ है। आपका काम अगर हो गया हो तो आप यहाँ से तशरीफ़ ले जा सकते हैं। वो बेमुरवती से बोला। मैंने कहा, क्या आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे? कौन सा सवाल? मुल्जिम पर लगाई जाने वाली दफ़ा के बारे में मैंने पूछा था। तमाम दफ़ात का इतलाक और हर किस्म के जराइम के बारे में कानून की मोटी मोटी किताबों में बहुत कुछ दर्ज है। वो तंज़िया अंदाज में बोला, और आपने तो माशाल्लाह तमाम किताबें पढ़ रखी हैं। अब मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं? इतना जान ले कि आपकी मौक्किल पर कत्ल अमद का इल्ज़ाम है और ये कोई मामूली जुर्म नहीं होता। और फिर वो आंखें सुकेड़कर मज़हक़ा खेज़ अंदाज में बोला, इस नौइयत के जुर्म पर शायद 302 दफ़ा लगाई जाती है। शायद नहीं बल्कि यकीनन, मैंने दांत पीसते हुए कहा। और जुर्म साबित होने पर मुल्जिम के गले में रस्सी की एक मखसूस नोट लगाई जाती है जो 303 से निकलने वाली गोली से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है। बेग साहब, ऐसी खौफनाक बातें न करें, मुझे डर लग रहा है। अदालत में जाकर आपका सारा खौफ निकल जाएगा राना साहब। मैंने उसके चेहरे पर तारी मसनूई सरासिमगी से महसूस होते हुए कहा, इस केस के तफ्तीशी अफसर आप ही हैं ना? मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझता। ये छुपने वाली बात तो नहीं है। वो उकताहट आमेज नज़र से मेरी जानिब देखते हुए बोला, हमें थाने में और बहुत सारे काम होते हैं। इन फजूल बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। इसके बाद वो खुद को इंतहाई मसरूफ़ थानेदार जाहिर करने के लिए मेज़ पर रखी फ़ाइलों से निपटने लगा। मैंने तंज़िया अंदाज में मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और थाने से बाहर आ गया। आगे बढ़ने से पहले रोड पर नहीं बल्कि कहानी में मैं आपको संदल के बारे में मुख्तसरन बताना ज़रूरी समझता हूँ ताकि उसको पेश आने वाले हालात से आप बखूबी आगाह हो जाएं। इस तरह अदालती कार्रवाई के दौरान में आपको किसी किस्म की उलझन का सामना नहीं होगा। एक बात की वजाहत करता चलूँ कि दर्जा झेल वाक़यात में से बहुत सी बातें जो मुझे बाद में मालूम हुई थी, लेकिन तसलसल का ख्याल रखते हुए मैं उन्हें तरतीबवार पेश कर रहा हूँ। इस किस्से से गैर ज़रूरी बातें हज़फ करने के साथ साथ मैंने चंद नुकात दानिस्ता छुपा लिए हैं जिनका जिक्र अदालती कार्रवाई के दौरान में मुनासिब मौके पर आएगा। संदल ने ग्रेजुएशन के बाद बाप का सहारा बनने की कोशिश शुरू कर दी। सिद्दीक उम्र और सेहत की उस मंजिल पर था कि मज़ीद उससे कोई तवक्का रखना मुनासिब नहीं था। संदल घर में बड़ी थी। इससे छोटा सिर्फ एक भाई था जो 5वीं जमात में पढ़ता था। सिद्दीक का ख्याल था कि उसे जो रिटायरमेंट पर रकम मिलेगी उससे वो किसी अच्छी जगह संदल की शादी कर देगा। बाकी अल्लाह मालिक है। संदल और उसकी माँ साबरा सिद्दीक के ख्याल से मुत्तफिक नहीं थी। साबरा का कहना था कि संदल की शादी के सिलसिले में जल्दी ना की जाए, पहले उन्हें ज़ाती घर के बारे में सोचना चाहिए। वो इस वक्त महमूदाबाद में 2 कमरे के एक पोर्शन में किराए पर रहते थे।
صابرہ کا خیال تھا اور فی زمانہ اس کا خیال درست تھا کہ اچھے رشتے اچھے گھروں میں آتے ہیں۔ شادی بیاہ ایک کاروبار کی سی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ جو لڑکیاں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں، ان کی صلاحیتوں سے کوئی انکاری نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی والوں کی معاشرتی حیثیت کیا ہے، ان کی رہائش اپنی ہے یا کرائے کی، اور اگر اپنی ہے تو کتنی بڑی ہے، لڑکی کے باپ کا کاروبار کیا ہے، ماہانہ اور سالانہ آمدنی کیا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے دیکھا جاتا ہے تاکہ اندازہ لگایا جا سکے لڑکی جہیز میں اپنے ساتھ کیا کیا لا سکتی ہے، لڑکے کے سپورٹ کے لیے لڑکی کے والدین کیا کیا کر سکتے ہیں۔ وہ لڑکی اپنے سسرال میں زیادہ سکھی اور باوقار رہتی ہے جو اپنے مائکے سے ٹرکوں میں سامان جہیز کے نام پر لائے۔ کرائے کے گھر میں رہنے والے ایک کلرک کی لڑکی کے لیے تو کسی کلرک کا ہی رشتہ آ سکتا تھا، اور صابرہ اپنی بیٹی سندل کو کسی کلرک کے ساتھ بیاہنے کو ہرگز تیار نہیں تھی۔ اس کی اپنی زندگی اس کے سامنے تھی، وہ اس میں بامسمہ تھی، اسی لیے ہر تنگی ترشی میں گزارا کر لیا، ورنہ گزشتہ 23-24 سال میں اس نے جو جو محرومیاں دیکھی تھی بیان سے باہر ہیں۔ سندل اپنی ماں کی ہم خیال تھی، وہ گریجویشن کے بعد اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس طرح کہ باپ پر کوئی بوجھ نہ پڑے، اس لیے وہ عملی میدان میں آ گئی۔ سب سے پہلے اس نے ٹائپنگ سیکھی، کیونکہ کسی بھی دفتر میں ملازمت کے لیے یہ بڑی سود مند اہلیت تھی۔ 3-4 دفتر میں قسمت آزمائی کے بعد وہ سمد بیگ کی فرم میں پہنچ گئی۔ اس فرم کا ماحول اسے پسند آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں ٹک کر کام کرے گی، ورنہ دیگر دفتروں میں اسے چند ناخوشگوار تجربات بھی ہوئے تھے۔ وہ چونکہ اس لائن کی لڑکی نہیں تھی، اس لیے ملازمت برقرار رکھنے میں ناکام رہی، مگر سمد بیگ کے دفتر کے ماحول نے اسے بہت متاثر کیا۔ اسے یہاں اپنی عزت بہت محفوظ محسوس ہوئی۔ اس فرم کا آفس شاہراہ فیصل پر ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ میں تھا اور بین الاقوامی معیار پیش کرتا تھا۔ ٹائپسٹ کی حیثیت میں وہاں کام کرتے ہوئے اسے 1 ماہ گزرا تھا کہ اس نے محسوس کیا کہ چھوٹے بیگ صاحب اس میں خصوصی دلچسپی لینے لگے تھے۔ سندل کے حسن و جمال میں کوئی کلام نہیں تھا، پھر اس کی سانولی رنگت نے اس کے سراپے میں ایک پراسرار سی جاذبیت بھر دی تھی کہ دیکھنے والے کی آنکھ اس کے چہرے پر چپک کر رہ جاتی۔ عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ حساس ہوتی ہے اور اس قسم کے معاملات میں وہ کچھ زیادہ ہی زود حسی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ مرد کو تو صرف شک ہوتا ہے، لیکن عورت کو یقین ہو جاتا ہے۔ سندل کسی غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھی، وہ جانتی تھی کہ صفدر بیگ اس میں بھرپور دلچسپی لے رہا ہے۔ صفدر نے کامرس سے ماسٹرز کرنے کے بعد آفس میں باقاعدہ بیٹھنا شروع کر دیا تھا اور فرم کے معاملات کو پوری طرح دیکھ رہا تھا۔ بڑے بیگ صاحب یعنی سمد صاحب بہت کم دفتر آتے۔ یہ شخص شراب کو پانی کی طرح پیتا اور بسا اوقات نشے میں ہی رہتا تھا۔ سائقہ 2-3 مرتبہ اسے گھر سے نکال بھی چکی تھی۔ وہ سمد کے شرابی دوستوں سے عاجز تھی۔ سائقہ نے 1-2 ماہر ڈاکٹروں سے بھی سمد کا علاج کرانے کی کوشش کی، لیکن اس میں کامیابی نہ ہو سکی۔ سمد کے شرابی دوست مختلف ہیلے بہانے سے اس کا پرہیز توڑوا دیتے، اس طرح ڈاکٹروں کی ساری محنت پر پانی پھر جاتا۔ ترک شراب نوشی کے سلسلے میں ساری کوششیں باآور نہ ہوئی تو سائقہ نے اپنے شوہر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ سائقہ ایک حوالے سے خاصی مطمئن تھی کہ سمد اس کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ میں نوشی کے علاوہ وہ اس کی ہر بات مانتا تھا۔ سائقہ صحیح معنوں میں ایک زوردار اور دھانسو عورت تھی جس نے گھر کے علاوہ دفتر کا نظم و نسق بھی سنبھال رکھا تھا۔ صفدر بیگ کی حیثیت اس کے ایک اعلیٰ کار سے زیادہ نہیں تھی۔ بزنس کے معاملات کے لیے اس کا ایک بھائی صغیر شاہ بھی ہر وقت معاونت کو تیار رہتا تھا۔ سمد بیگ اس پورے سیٹ اپ میں عضو معطل سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا تھا، جسے شراب پینے کے سوا اور کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ سائقہ کو آفس میں سب میڈم کہتے تھے۔ وہ بہت رعب داب اور دبدبے والی عورت تھی۔ پورا اسٹاف اس کی موجودگی میں سہما اور ڈرا رہتا تھا۔ سندل بھی اس کے تیور سے بہت خوفزدہ کھاتی تھی، اور خاص طور پر جب اس نے صفدر کی خود میں دلچسپی محسوس کی، وہ میڈم کی طرف سے کچھ زیادہ ہی محتاط ہو گئی تھی۔ چند روز اسی کیفیت میں گزرے، پھر بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ ایک دن صفدر نے سندل کو اپنے کمرے میں بلایا اور کھل کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ وہ صفدر کے کمرے میں پہلے بھی کئی مرتبہ جا چکی تھی، مگر وہ اب تک اشاروں کنایوں میں بات کرتا رہا تھا۔ سندل نے تحمل سے اس کی بات سنی اور آخر میں کہا، کیا آپ کو مجھ سے اس قسم کی محبت ہو گئی ہے جیسے اکثر باسز کو اپنے دفتر میں کام کرنے والی خوبصورت لڑکیوں سے ہو جاتی ہے؟ تم غلط سمجھ رہی ہو، صفدر نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں تم سے فلرٹ نہیں کر رہا۔
शुरू में सब यही कहते हैं, बाद में वही करते हैं, संदल ने मायने खेज अंदाज में कहा। पहले खूबसूरत नजर आने वाली हर लड़की उन्हें महबूबा दिखाई देती है, उससे इजहार मोहब्बत करते हैं, उसके नाज नखरे भी उठाते हैं, दिल खोलकर या हाथ रोककर उस पर माल भी खर्च करते हैं, और फिर कुछ देर बाद उससे जान छुड़ाकर दूसरी का रुख कर लेते हैं। सफदर ने बदस्तूर संजीदा लहजे में कहा, लगता है तुम्हें इस किस्म का कोई तल्ख तजुर्बा हो चुका है। संदल के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। उसने मजबूत लहजे में कहा, अल्लाह का शुक्र है मैं अभी किसी बॉस की महबूबा का दर्जा हासिल नहीं कर सकी, लेकिन जानने के लिए ज़ाती तजुर्बे की ज़रूरत नहीं होती। इंसान को अल्लाह ने आंखें और कान दिए हैं, सोचने की सलाहियत दी है, दूसरों के तजुर्बात से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यकीनन, वो कतियत से बोला, मैं तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ और इस बात का भी एतराफ़ करता हूँ कि तुम एक ज़हीन लड़की हो। मैं तुम्हारी ज़हानत से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। शायद तुम्हारे हुस्न और ज़हानत का इम्तिज़ाज है जिसने मुझे तुम्हारी तरफ माइल किया है। मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ संदल। सफदर के लहजे में इतनी शिद्दत थी कि संदल को लगा वो वाकई 100% सच बोल रहा है। उसका दिल फरत जज्बात से धड़कने लगा। एक लड़की के लिए ये बड़े फ़ख्र का मुकाम होता है कि कोई सच्ची और पक्की मोहब्बत करे और पूरी सच्चाई से इस बात का उसके सामने इकरार करे। और सामने वाला शख्स अगर सफदर बेग की तरह हैंडसम, तालीम याफ्ता और दौलतमंद भी हो तो इस फ़ख्र में 4 चाँद नहीं बल्कि 8 चाँद लग जाते हैं। लेकिन संदल कोई नादान लड़की नहीं थी कि इस किस्म की बातों पर आंख बंद करके यकीन कर लेती। उसने अपने दिल की हालत को काबू में रखते हुए कहा, मैं कैसे यकीन कर लूं कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझ में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। तुम्हारी ख़ास बात तुम्हें नज़र नहीं आ सकती, वो फ़लसफ़ियाना अंदाज में बोला। आँख हमें हर मंज़र दिखाती है मगर ख़ुद को नहीं हम देख सकते। फिर अचानक उसने सवाल किया, क्या तुम अपनी आँख को देख सकती हो? संदल ने बेख्तियार पलकें झपकाई और नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, कोई अपनी आंखें किस तरह देख सकता है? उसके लिए तो आईने की ज़रूरत होती है। एग्जैक्टली, वो मेज़ पर हाथ मारते हुए बोला। मैं यही बात तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। खुद को देखने के लिए किसी दूसरे दिल की ज़रूरत होती है। तुम्हारा हुस्न, ज़ात की खूबियाँ और शख्सियत की कशिश मेरे दिल के आईने में उजागर हो रही हैं और इसी बिना पर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। संदल अपनी इस शायराना तारीफ पर शर्मा कर रह गई और शर्माहट में एक अजीब किस्म की शर्शारी भी शामिल थी। गोया उसने सफदर बेग के सामने हथियार डाल दिए थे। सफदर ने कहा, मैं अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए इससे ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे पास आजमाइश का कोई तरीका हो तो मुझे उसमें से गुजार सकती हो। संदल खामोशी से सर झुकाकर उसके कमरे से निकल आई। वो सफदर बेग के कमरे से निकल तो आई, लेकिन उसकी याद भी संदल के जहन से चिपक कर बाहर आ गई और फिर ये याद उसके साथ घर तक चली आई। चंद रोज तक ये याद उसके साथ घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आती जाती रही। दफ्तर में सफदर बेग से सामना होना नागुज़ेर था। उस याद की गाहे बगाहे तजदीद होती रही। घर में तन्हाई मैसर आते ही जब वो सफदर के बारे में सोचती तो उसका दिल बेतरह धड़कने लगता। एक हफ्ते बाद वो इस नतीजे पर पहुंची कि उसे भी सफदर से मोहब्बत हो गई है। एक रोज संदल ने निहायत बहादुरी का मुजाहरा करते हुए सफदर से सवाल किया, अगर मैं यकीन कर लूं कि आपको मुझसे वाकई मोहब्बत हो गई है तो आप अपनी इस मोहब्बत के बदले में मुझसे क्या चाहेंगे? वो इस वक्त सफदर बेग के कमरे में बैठी थी और अभी तक उसने सफदर को अपने दिल का अहवाल नहीं बताया था। ताहम इशारों किनायों में उसने इतना ज़रूर वाज़ेह कर दिया था कि वो सफदर को पसंद करने लगी है, या ये कि कम अज़ कम उसने सफदर के इजहार मोहब्बत से कोई गलत मतलब नहीं लिया। सफदर बेग चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, अगर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब ये दूं कि मेरी मोहब्बत के बदले मैं तुमसे मोहब्बत ही चाहता हूं, तो ये खुदगर्जी की अजीमुशान मिसाल होगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे सवाल का क्या जवाब दूं। क्या इस सिलसिले में तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो? मैं? वो उलझन ज़दा नज़र से अपने बॉस को देखने लगी। वो बोला, तुम चाहो तो इस मरहले में वाकई मेरी मदद कर सकती हो। वो किस तरह? संदल ने पूछा। इस तरह, सफदर बेग ने ये कहते हुए आंखें बंद कर ली और निहायत ठहरे हुए लहजे में बोला, तुम खुद को मेरी जगह तस्वुर करो और फ़र्ज़ करो मैं यही सवाल तुमसे कर रहा हूँ। इस सूरत में तुम्हारा जवाब क्या होगा? उसने घुमा फिराकर बड़ी पते की बात की थी। संदल ने चंद लम्हे सोचा और फिर अपनी दिली जज्बात की तर्जुमानी करते हुए कहा, सफदर साहब, अगर मुझे आपसे मोहब्बत हो जाती और आप पूछते कि मैं अपनी इस मोहब्बत के बदले में आपसे क्या चाहती हूँ तो मेरा अटल जवाब होता,
شادی؟ میں بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بے ساختہ بول اٹھا۔ کیا؟ سندل کو شاید اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ وہ تھوڑی دیر تک جذب کے عالم میں سندل کو تکتا رہا، پھر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، یقین کرو سندل، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ میں پوری کوشش کروں گا، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، آ جائے گا۔ سندل قدرے مطمئن ہو گئی۔ صفدر آدھا گھنٹے تک اسے یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ ہر قیمت پر اسے حاصل کر کے رہے گا۔ وہ خوشی خوشی اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ صفدر بیگ کو پورا اعتماد تھا کہ وہ اپنی پسند کو پالے گا۔ سندل کے حصول میں اسے دور دور تک کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کا خیال یکسر غلط ثابت ہوا۔ بظاہر انتہائی آسان نظر آنے والا معاملہ اس وقت الجھ کر رہ گیا جب اس سلسلے میں اس نے اپنی ماں سائقہ بیگم سے بات کی۔ اپنی ماں کا جواب سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ نہیں، وہ قطعیت سے بولی، یہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ مگر کیوں نہیں ہو سکتا؟ صفدر نے احتجاج کیا۔ سندل میں کس چیز کی کمی ہے؟ اس میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ وہ ایک غریب لڑکی ہے، سائقہ نے بڑی رعونت سے کہا۔ غریب ہونا کوئی جرم نہیں، وہ سٹپٹا کر بولا۔ جرم؟ سائقہ نے عجیب نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ ٹھیک کہا تم نے، غریب ہونا واقعی ایک جرم نہیں بلکہ ایک گالی ہے۔ پھر چند لمحات کے توقف کے بعد اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا، صفدر، اس لڑکی کا خیال اپنے دل سے نکال دو، وہ تمہارے لائق نہیں۔ وہ جھنجھلا کر بولا، میں نے پوچھا سندل میں کیا کمی ہے؟ آپ نے کہا وہ غریب ہے، اب آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ میرے لائق نہیں۔ وہ خاموش ہو کر تھوڑی دیر تک اپنی ماں کو دیکھتا رہا، پھر بولا، ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے۔ اگر سندل کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ میں مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگنے دوں گی۔ آپ کی باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ وہ اس لیے کہ تم نے آج کل اپنی سمجھ میں سندل کو بٹھا رکھا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اسی لیے میری باتیں تمہارے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں۔ وہ بے بسی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں سے نفیق میں سر ہلانے لگا۔ سائقہ بیگم نے کہا، صفدر، ان غریب گھرانے کی لڑکیوں کو تم نہیں جانتے، یہ بہت عیار اور مکر و فریب کی ماہر ہوتی ہیں۔ اپنی اداؤں سے امیر زادوں کو پھانسنے کا ہنر اور فن انہیں بخوبی آتا ہے۔ یہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ آپ یقین کریں سندل ایسی لڑکی نہیں۔ تم اپنی فرم کے ایک معمولی ٹائپسٹ کی وکالت کر کے یہ بات ثابت کر رہے ہو کہ اس کا جادو تم پر اثر کر رہا ہے۔ سائقہ بیگم نے تنبیہی انداز میں انگلی کو حرکت دیتے ہوئے کہا، تم اپنی ماں کی باتوں اور تجربے پر اس ڈور ٹکے کی چھوکری کو ترجیح دے رہے ہو؟ یہ بات نہیں ہے، وہ جھلا کر بولا۔ سائقہ بیگم نے اصراری لہجے میں کہا، بالکل یہی بات ہے صفدر، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ صفدر نے بے بسی کے عالم میں کہا، آپ یقین کریں اس میں سندل کا کوئی ہاتھ نہیں رہا، میں خود اس کی طرف بڑھا تھا۔ میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں سندل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سائقہ چند لمحات تک اپنے بیٹے کو گھورتی رہی، پھر دو ٹوک الفاظ میں خوب صادر فرمایا، یہ شادی نہیں ہو سکتی اور کسی بھی قیمت پر نہیں ہو سکتی۔ آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ تم ایک معمولی ملازمہ کی فریبی محبت کے نشے میں ماں کو ظالم کہہ رہے ہو صفدر؟ سائقہ نے خفگے آمیز انداز میں کہا، جانتے ہو تم کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہو؟ آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہی ہیں، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ سائقہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں تمہاری بات اور سندل کے ہاتھ کو بخوبی سمجھ رہی ہوں۔ تم پہلی فرصت میں اس لڑکی کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ میرے لیے ممکن نہیں ہے، وہ مجروح لہجے میں بولا، میں سندل کو اپنے اندر سے کسی بھی صورت نہیں نکال سکتا۔ تو پھر میں پہلی فرصت میں اس فتنہ لڑکی کو اپنی فرم سے نکال رہی ہوں، سائقہ بیگم نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا، اور اگر ضرورت پڑی تو میں اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتی تھی اگر ضرورت پڑی تو وہ اسے دنیا سے بھی نکال دے گی۔ صفدر نے ماں کو جلال میں دیکھا تو خاموشی اختیار کر لی۔ اس موقع پر وہ سائقہ سے الجھ کر معاملے کو اور بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ سائقہ عجیب مزاج کی عورت تھی، اسے گھر سے زیادہ باہر کی فکر رہتی۔ صفدر کا خیال تھا کہ اگر وہ اس کے باپ صمد بیگ پر مناسب توجہ دیتی تو اس کی یہ حالت ہرگز نہ ہوتی۔ سائقہ ظاہر یہی کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بہت فکر مند ہے، مگر در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ صمد کا عضو معطل بنے رہنا اس کے مفاد میں تھا، اس طرح وہ زیادہ سہولت کے ساتھ من مانیاں کر سکتی تھی۔ اس کا زیادہ تر وقت پارٹی بازی اور تفریحات میں گزرتا ہے، یا وہ دفتر کو بھرپور ٹائم دیتی، کیونکہ وہ آمدنی کی ایک ایسی مشین تھی جس کی دیکھ بھال از حد ضروری تھی۔ صفدر بیگ 11 بجے تک دفتر پہنچا تو سندل کو سیٹ سے غائب پایا۔ سندل کی ڈیوٹی 9 to 5 تھی۔
ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो दफ्तर में कदम रखे तो संदल सीट पर मौजूद न हो। चपरासी सफदर के लिए पानी लेकर आया तो उसने संदल के बारे में उससे इस्तिफसार किया। क्या आज संदल नहीं आई? वो तो आकर चली गई। चपरासी ने बताया। कहाँ चली गई? पता नहीं साहब, वो जिजबिज होते हुए बोला। सगीर साहब ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया था। उसके बाद ही संदल अपना पर्स उठाकर चली गई। आप उसके बारे में सगीर साहब से पूछ लें। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, उसने चपरासी से कहा। सगीर शाह सायका का भाई था और फर्म में जनरल मैनेजर की हैसियत से काम कर रहा था। ख़ास तौर पर जब से समद बेग ने फर्म के मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी लेना छोड़ दी थी, सगीर शाह फ़आल हो गया था। वो अपनी बहन के इशारों पर नाचता था। सफदर को अपना मामू कभी भी अच्छा नहीं लगा था, मगर वो माँ की वजह से मजबूर था, इसीलिए वो सगीर शाह को बर्दाश्त कर लेता था। सफदर ने इंटरकॉम पर सगीर शाह से संदल के बारे में पूछा। क्या संदल आपको कुछ बताकर गई? बरखुरदार, उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया, वो अपने मखसूस अंदाज में बोला। उसके इस अंदाज से सफदर को चिढ़ थी। बल्कि मैंने उसे कुछ बताया है जिसे सुनकर वो चली गई, हमेशा के लिए चली गई। सफदर को मामू की बात सुनकर गुस्सा आ गया। आपने उससे ऐसी क्या बात कह दी कि वो हमेशा के लिए चली गई? उसने बरहमी से पूछा। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा बरखुरदार, सगीर शाह ने अपना अंदाज बरकरार रखते हुए कहा। मैंने तो मैडम के अहकाम की तामील की है। सगीर शाह भी आम मुलाजमीन की तरह सायका बेगम को मैडम ही कहता था। शायद उससे ये जाहिर करना चाहता था कि वो अपनी बहन का बहुत ज़्यादा एहतराम करता है और ऑफिस डेकोरम की पाबंदी में खुद को लाजिम समझता है। गुज़िश्ता रोज़ सायका अपने अज़ाइम का खुलकर इजहार कर चुकी थी, ताहम फिर भी सफदर बेग ने तस्दीक करना ज़रूरी समझा और सगीर शाह से पूछा, मैडम ने आपको संदल के बारे में क्या अहकाम दिए थे? डिसमिस फिनिश, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। मैडम ने रात ही को फ़ोन करके मुझ पर यह फ़र्ज सौंप दिया था। मैंने आते ही उसका हिसाब बेबाक कर दिया। वो चली गई। अब हमें अपने ऑफिस के लिए एक नई टाइपिस्ट की ज़रूरत है। मैंने अखबार के लिए इश्तिहार बुक करवा दिया है। कल से उम्मीदवार आना शुरू हो जाएंगे। आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाएं। उसके लहजे में पोशीदा तंज को सफदर ने पूरी तरह से महसूस कर लिया। ये नेक काम भी आप ही करें सगीर साहब, उसने झंझलाहट आमेज अंदाज में कहा और रिसीवर क्रिडल कर दिया। वो सारा दिन सफदर ने दफ्तर में बेचैनी से गुजारा। दूसरे रोज़ उसके लिए संदल का फ़ोन आ गया। निहायत ही मुख्तसर गुफ्तगू करके उन्होंने किसी पुरसुकून मुकाम पर मुलाकात तय कर ली। शाम 5 बजे वो दोनों आला दर्जे के एक रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे थे। सफदर ने उससे भरपूर हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, ये सब कुछ मम्मी की वजह से हुआ है, लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं एक आध दिन में तुम्हें किसी अच्छी जगह किसी अच्छे ऑफिस में रखवा दूंगा। मेरे ताल्लुकात बहुत दूर तक हैं, वो गहरी संजीदगी से बोली। सफदर, मुझे फ़िलहाल नौकरी नहीं करनी, बल्कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जब से वो दोनों आपस में बेतकल्लुफ़ हुए थे, संदल आप से तुम पर उतर आई थी। तुम्हारे ताल्लुकात बहुत दूर तक हैं, ये बात मुझे भी मालूम है, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे ताल्लुकात जल्द अज जल्द मुझ तक महदूद हो जाएं। मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द हमारी शादी हो जाए, सफदर ने सिद्क दिल से कहा। इसी सिलसिले में मैंने अपनी मम्मी से बात की थी, जिसके नतीजे में दूसरे रोज़ तुम्हें मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। इसका मतलब समझती हो ना? खूब अच्छी तरह समझती हूँ, वो गंभीर आवाज़ में बोली। तुम्हारी मम्मी और मेरी साबिक मैडम इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने इस इनकार की कोई वजह तो बताई होगी, सफदर ने निगाह चुराते हुए कहा। माशी और माशरती तफावत। ओह, संदल एक गहरा सांस लेकर रह गई थी। फिर पूछा, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी शादी किसी बहुत ही मालदार घराने की लड़की से कराना चाहती हैं? नज़र तो यही आ रहा है, सफदर ने कहा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से शादी करूंगा। संदल ने इस्तिफसार किया। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए कोई लड़की तो देखी होगी? फिलहाल ये बात मेरे इल्म में नहीं, वो पूरी सच्चाई से बोला। अगर उनकी नज़र में कोई लड़की है तो इसका जिक्र अभी मेरे सामने नहीं आया। अब आएगा, बहुत जल्द आएगा, संदल ने पुरसोच अंदाज में कहा। सफदर ने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, तुम फिक्र न करो संदल, मैं हर कीमत पर तुम्हें अपनाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे पूरे ज़माने की मुखालिफत मोल क्यों न लेना पड़े। देखो सफदर, मैं एक हकीकत पसंद लड़की हूँ।
संदल एकदम से बहुत ज़्यादा संजीदा हो गए। मेरा अब तक का तज्जिया ये है कि तुम्हारे घर के सारे फैसले तुम्हारी मम्मी ही करती हैं। घर क्या, ऑफिस और फर्म के मामलात में भी वही अथॉरिटी है। तुम्हारे डैडी की हैसियत शामिल बाजा से ज़्यादा कुछ नहीं। वो एक खामोश शोपीस की मानंद इस सेटअप में मौजूद हैं। इन हालात में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। वो चंद चंद लम्हे खामोश रहकर किसी सोच में डूबी रही, फिर एक तवील सांस खारिज करते हुए बोली, मैं किसी न किसी तरह अपने वालिदैन को इस रिश्ते के लिए तैयार कर लूँगी। ये मेरा तुमसे वादा है। लेकिन तुम क्या करोगे? शादी में दोनों ख़ानदानों की शिरकत लाजमी है और शिरकत से कब्ल उनकी रजामंदी ज़रूरी है। सफदर फैसला कुन लहजे में बोला, मैं इस मर्तबा फिर मम्मी से बात करूँगा। अगर उन्होंने इस सिलसिले में किसी लचक का मुजाहरा न किया तो फिर मैं कोई इंतहाई कदम उठा सकता हूँ। मसलन, वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। कोर्ट मैरिज? संदल ने हैरत से उसके अल्फाज दोहराए। सफदर ने कहा, यह आखिरी रास्ता तो हमारे सामने हर वक्त खुला है ना? तुम ये रास्ता इसलिए देख रहे हो कि तुम्हारी मम्मी इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। संदल ने कहा, लेकिन इस रास्ते पर चलकर मेरी पोजीशन ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा ना कि मैं अपने वालिदैन को इस शादी के लिए तैयार कर लूँगी। सफदर ने कहा, मैं तुम्हारी पोजीशन को अच्छी तरह समझ रहा हूँ। फ़र्ज़ करो अगर तुम अपनी कोशिश में कामयाब हो जाती हो तो फिर भी मसला खड़े होंगे। तुम्हारे वालिदैन ये ज़रूर चाहेंगे कि मेरे वालिदैन इस शादी में पेश हों, जो कि नामुमकिन है। हाँ, ये बात तो है, संदल ने पुरतशवीश अंदाज में कहा। सफदर बोला, फ़िलहाल अपने जहन को किसी परेशानी में ना उलझाओ। मैं पहले मम्मी से फ़ाइनल बात तो कर लूँ। इंशाअल्लाह कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा। संदल कदरे मुतमईन हो गई। 2 रोज़ बाद एक मुनासिब मौका देखकर सफदर ने सायका से बात की। सायका पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई थी कि टस से मस ही न हुई। वो अपनी बात पर डटी रही। किसी भी सूरत वो संदल को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो इस घर और उसके बेटे के लायक नहीं थी। ये आपका आखिरी फैसला है मम्मी? सफदर ने मायूसी से पूछा। अगर संदल से शादी करने की इजाज़त न देने की बात है तो वाकई ये मेरा आखिरी और हतमी फैसला है, वो दो टोक लहजे में बोली। और अगर सिर्फ तुम्हारी शादी का मामला है तो मेरे जहन में उसके लिए एक निहायत ही उम्दा मंसूबा है। कैसा मंसूबा मम्मी? सफदर ने हैरत भरी नज़र से अपनी माँ को देखा। उसने बताया, मैं तुम्हारी शादी अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। कहाँ? किससे? एक सांस में उसने 2 सवाल पूछ डाले। है एक बहुत ही अच्छी लड़की मेरी नज़र में, सायका ने संजीदगी से कहा। कौन है वो? सफदर पूछे बिना न रह सका। सायका ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा, उस लड़की का नाम सदफ है। तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। आप किस सदफ की बात कर रही हैं? वो चौंक कर बोला। कहीं आपका इशारा सगीर मामू की बेटी सदफ की तरफ तो नहीं? मैं बिल्कुल उसी सदफ का ही जिक्र कर रही हूँ। सफदर ने बुरा सा मुंह बनाया। क्या मैं उससे शादी करूँगा? क्यों, मेरी भतीजी में क्या खराबी है? बात खूबी या खराबी की नहीं, फिर क्या बात है? मैं सदफ को पसंद नहीं करता, सफदर ने बेजारी से कहा। वो हाथ नचाकर बोली, तुम तो अपने मामू को भी पसंद नहीं करते, बल्कि ननियाल वालों से तो तुम्हें जैसे खुदा वास्ते का बैर है। तुम्हारे ददियाल वालों के करतूत भी किसी से पोशीदा नहीं। अपने शराबी बाप को ही देख लो। क्या हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल हैं? सायका एक जुबान दराज और तेज तरार औरत थी। वो जब बोलने पर आती तो फिर किसी की नहीं सुनती। सफदर के लिए माँ के रिश्ते का एहतराम वाजिब था, इसीलिए खामोशी से उसकी कड़वी कसेली बातें सुनता रहा। आखिर में उसने तहम्मुल भरे लहजे में कहा, बात यह है मम्मी, अगर मैं सगीर मामू और उसकी बेटी सदफ को पसंद नहीं करता तो ये मेरा ज़ाती मसला है। बस वो लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। उनकी आड़ में आप खौमख्वाह डैडी को बुरा भला कह रही हैं। शराब नोशी को हमारे माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता। मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन हम माशरे के जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ ये आम सी बात है। उसकी वजह से आपको मुँह छुपाकर जीने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम मुझे अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाओगे? वो तैश में आ गई। आप मेरी बात को गलत रंग दे रही हैं। तुम कुछ भी कहो, लेकिन एक बात जहन नशीन कर लो, सायका ने गंभीर आवाज़ में कहा। तुम चाहे सगीर और सदफ को पसंद करो या न करो, मेरे लिए वो लोग बहुत अहम हैं। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि मेरी ख्वाहिश के सामने अपना सर झुका दो। इसका मतलब है आपको मेरी ख्वाहिश का कोई एहसास नहीं। तुम अभी नादान हो, संदल की मक्कारी को मोहब्बत समझ रहे हो। अगर मुझे अपनी नादानी के फैसले पर कभी पछताना पड़ा तो मैं आपसे उसकी शिकायत नहीं करूँगा।
میں تمہیں ہرگز ہرگز شادی کی اجازت نہیں دے سکتی، وہ قطعیت سے بولی۔ صفدر نے کہا، پھر مجھے اور کچھ سوچنا پڑے گا۔ تم جو بھی فیصلہ کرو گے اس پر عمل سے پہلے مجھے ضرور آگاہ کرو گے صفدر، سائقہ نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں ایک ماں کی حیثیت سے تمہیں حکم دیتی ہوں۔ اس نے ہاں یا نہ میں کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ مصلحتاً خاموشی اختیار کر لی۔ ایک بات وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ سندل کو اپنانے کے لیے اسے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، اور کوئی صورت تا حد نگاہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ ماں کو راضی کرنے میں ناکام رہا۔ سائقہ کی مرضی اور شمولیت کے بغیر سندل کے والدین کو مطمئن کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس بات کے بھی امکانات نظر آتے تھے کہ وہ صدیق اور صابرہ کو اعتماد لے کر کوئی قدم اٹھائے۔ اس قسم کی صورتحال میں لڑکی کے والدین کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس نے کورٹ میرج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آئندہ روز سندل سے ملاقات ہوئی تو اس نے اسے ساری کہانی سنا ڈالی۔ اس نے خاموشی سے صفدر کی بات سنی اور کہا، صدف کو تو ایک دو مرتبہ میں نے بھی آفس میں دیکھا ہے۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جسے ماڈلنگ کا بہت شوق ہے؟ وہ صغیر صاحب سے ملنے آئی تھی۔ تم نے صحیح پہچانا، صفدر نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے بھینس کو ماڈلنگ کا شوق چڑھ جائے۔ ہمارے ملک میں یہی تو ایک مصیبت ہے، جو کام جس شخص کا نہیں ہوتا وہ اسے کرنے پر بضد نظر آتا ہے۔ کیا صدف کسی بھی زاویے سے ماڈل نظر آتی ہے؟ اب میں تمہاری کزن پر کوئی تبصرہ کرتے ہوئے اچھی تو نہیں لگوں گی، سندل نے محتاط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا۔ تم نے پہلے ہی اسے ایک معقول جانور سے تشبیہ دے دی ہے، صفدر نے کہا۔ خدا کی پناہ، قد 5 فٹ، وزن 70 کلو گرام، کمر 36 انچ اور عمر 30 سے نکلتی ہوئی، ان خصوصیات پر ماڈلنگ کی شوقین ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ میں اپنی تشبیہ پر ثابت قدم ہوں۔ صفدر، وہ شرارت آمیز انداز میں اسے سرزنش کرتے ہوئے بولی، یہ مت بھولو کہ وہ تمہاری امیدوار ہے اور تمہاری امی اسے اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، یعنی صدف کو تمہاری بیوی بنانا چاہتی ہیں۔ میری بیوی، مائی فٹ، صفدر نے حقارت سے کہا اور فرش پر زور سے پاؤں مارا۔ آئندہ ہونے والی 2-3 ملاقاتوں میں یہ طے پا گیا کہ وہ دونوں کورٹ میرج کریں گے۔ اس شادی کو وہ بعد میں حالات کا رخ دیکھتے ہوئے ظاہر کریں گے۔ سندل کے لیے اپنے والدین کے علم میں لائے بغیر عدالت میں جا کر شادی کرنا اگرچہ خاصا تکلیف دہ مرحلہ تھا، لیکن اس اقدام کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا بعد میں اپنے والدین کو منا لے گی۔ اسے صفدر کی محبت پر پورا بھروسہ تھا، اسی لیے آنکھیں بند کر کے وہ اس کے مشورے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ محبت میں لوگ نتائج کی پرواہ نہیں کرتے۔ محبت کی اس شادی کا نتیجہ جلد ہی برآمد ہو گیا، جو ابتدا میں خاصا تلخ تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تلخی میں کمی آ گئی، بلکہ اس تلخی کی جگہ خوشگواریت نے لے لی۔ سندل نے رفتہ رفتہ اپنے والدین کو راضی کر لیا۔ صفدر بھی اس کوشش میں کامیاب رہا۔ سائقہ بیگم شروع میں سندل کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی، لیکن ایک ماہ بعد ہی اس کے رویے میں تبدیلی آ گئی تھی۔ اس نے صفدر سے کہہ کر سندل کو بنگلے میں بلا لیا، یعنی اسے اس کا جائز مقام دے دیا۔ شادی کے فوراً بعد سندل کو صفدر نے کرائے کے فلیٹ میں رکھا تھا۔ صفدر کو اپنی ماں کی اس تبدیلی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کایا پلٹ پر حیران بھی تھا۔ اس نے 1-2 مرتبہ یہ بھی سوچا کہ ممکن ہے اس مہربانی میں سائقہ کی کوئی پوشیدہ چال ہو۔ اس نے سندل کو محتاط رہنے کی بھی ہدایت کی، لیکن سندل نے اسے صفدر کا وہم قرار دے کر بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ وہ صفدر کو اور اپنے جائز مقام کو حاصل کر کے اس قدر خوش تھی کہ منفی انداز کی باتوں کو ذہن میں جگہ دینے پر قطعاً تیار نہیں تھی۔ بنگلے میں آمد کے بعد چند روز تو بخیریت و عافیت سے گزر گئے۔ اس کے بعد ساس بہو کا ازلی دنگل شروع ہو گیا۔ اس سلسلے میں سائقہ ہمیشہ میدان مار جاتی، کیونکہ سندل اسے طرح دے جاتی اور اس طرح وہ یک طرفہ مورکوں کو اپنے شوہر سے بھی چھپا لیتی، مگر پھر اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ سائقہ ایک نئے روپ سے اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ بڑی ہوشیاری سے وار کرتی۔ اسے جو کچھ کہنا کوسنا ہوتا وہ صفدر کی غیر موجودگی میں کرتی، اور صفدر کے ہوتے ہوئے وہ انتہائی میٹھی اور پرخلوص بن جاتی۔ وہ یہی ظاہر کرتی جیسے سندل کو ماں کا پیار دے رہی ہو۔ سندل نے واضح طور پر محسوس کیا سائقہ اس سے بھرپور انتقام لے رہی تھی، مگر اس طرح کہ اس پر کوئی الزام نہ آئے۔ سندل کے ہاتھ سے صبر کا دامن اس وقت چھوٹ گیا جب سائقہ کی ایما پر صغیر شاہ اور اس کی بیٹی صدف نے مستقل بنگلے پر ڈیرا ڈال دیا۔
सगीर शाह तो सिर्फ नफरत आमेज निगाह से उसे घूरता था, लेकिन सदफ खुले आम तंज और तशनी का निशाना बनाए रखती। इस मामले में उसे अपनी फूफी की भरपूर हिमायत हासिल थी। संदल की समझ में नहीं आता था कि आखिर उसने इन लोगों का क्या बिगाड़ा था। वो तो हत्तल वसी उनसे बेहतर बर्ताव करने की कोशिश करती। जब पानी उसके सर से ऊपर हो गया तो उसने सफदर से उन लोगों के रवैयों की शिकायत की। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा संदल, वो हैरत भरे लहजे में बोला। मैं तो महसूस कर रहा हूँ कि सब लोग तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं। संदल ने कहा, तुम्हारे सिवा इस घर के हर फर्द के दो चेहरे हैं। आंटी सायका, अंकल सगीर और सदफ तुम्हारे सामने बड़ा मुस्बित किरदार अदा करते हैं, लेकिन जैसे ही मैं अकेली उनके हत्थे चढ़ती हूँ वो जल्लादों का रूप धार लेते हैं। लगता है वो मुझे इस घर से निकालने पर कमर बस्ता है। मुझे पता था तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, क्योंकि तुमने उनके किरदारों का दूसरा चेहरा नहीं देखा। मैंने देखा है, बल्कि रोज देखती हूँ। सफदर सोच में पड़ गया। वो सरेदस्त संदल को झुठला सकता था और ना ही अपने घर के 3 अफराद के बारे में कोई हतमी फैसला कर सकता था। उसने कहा, संदल तुम इस सिलसिले में खामोशी इख्तियार कर लो। मैं किसी मुनासिब मौके पर मम्मी से बात करूँगा। और ये जो बाप बेटी हैं वो चंद रोज़ के मेहमान हैं, वापस चले जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं सफदर, अब वो हमेशा इसी बंगले में रहेंगे। ये तुम किस बिना पर कह रही हो? मैंने आंटी सायका और अंकल सगीर को बातें करते सुना था, संदल ने कहा। वो दोनों कुछ इस किस्म की प्लानिंग कर रहे हैं कि सगीर शाह अपने फ्लैट को किराए पर उठा दें और खुद दोनों बाप बेटी इस बंगले को अपना मुस्तकिल मस्कन बना लें। ये कैसे हो सकता है? सफदर उछल पड़ा। संदल ने कहा, यह तकरीबन हो चुका है सफदर, और इसमें तुम्हारी मम्मी की रज़ा शामिल है। मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं। वो मुस्तरिब हो गया। इसीलिए तुम मुतमईन बैठे हो। मैं मम्मी से इस सिलसिले में बात करूँगा। ज़रूर करो, मगर मुझे कामयाबी की उम्मीद नहीं, संदल मायूसी से सर हिलाते हुए बोली। सफदर ने अगले रोज़ सायका बेगम को टटोला तो संदल का कहा हुआ सच निकला। सगीर शाह अपना फ्लैट किराए पर उठाने की कोशिश में लगा हुआ था, और जहाँ तक बाप बेटी के बंगले में मुंतकिल होने की बात थी तो वो ये काम कर ही चुके थे, बस साजो सामान की शिफ्टिंग बाकी थी। ये तो ठीक नहीं होगा मम्मी, सफदर ने कमज़ोर सा एहतजाज किया। तुम्हें क्या एतराज़ है उनके यहाँ आने पर? क्या आपको ये सब मुनासिब लगता है? सफदर की समझ में नहीं आया कि क्या कहे। सायका ने पूरा एतमाद अंदाज में जवाब दिया, हाँ मुझे ये सब कुछ इंतहाई माकूल और मुनासिब लगता है, लेकिन मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम्हें मेरे भाई और भतीजी की मुस्तकिल रिहाई से खासी तकलीफ़ पहुँची है। उसने एक लम्हे का तवक्कुफ करके बेटे को घूरा और मायनी खेज अंदाज में बोली, और मैं इसकी वजह भी जानती हूँ। सफदर उलझन सदा नज़र से माँ को देखता रहा। उसने इस्तिफसार किया, सफदर क्या तुम वो वजह जानने की कोई कोशिश या ख्वाहिश नहीं रखते हो? आप खुद ही बता दे, वो बददिली से बोला। वो बोली, इस सिलसिले में संदल ने तुम्हारे कान भरे होंगे। मैं और मेरे रिश्तेदार उसकी आंख में खार की तरह खटकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, बिल्कुल ऐसी ही बात है, वरना तुम मुझसे इंक्वायरी न कर रहे होते। मैंने तो सिर्फ आपसे एक बात पूछी थी। तुम जोरू के गुलाम हो सफदर, सायका ने सख्त लहजे में कहा। अब सफदर की बर्दाश्त भी जवाब दे गई। वो खासी देर से सब्र किए बैठा हुआ था। अचानक फट पड़ा। उसने उन तमाम रवैयों का जिक्र किया जिनके बारे में संदल ने उसे बताया था। सायका अपने खिलाफ बहू की शिकायतें सुनकर आग बगोला हो गई। उस रोज़ वो खासी चीखी चिल्लाई, लेकिन दूसरे रोज़ हालात मामूल पर आ गए। सफदर ने तन्हाई में संदल को समझाया कि वो दरगुजर की आदत डाले। वो माँ से किसी किस्म की गुस्ताखी नहीं कर सकता। इंशाल्लाह बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात गुस्ताखी की नहीं, तुम इन्हें समझा तो सकते हो। संदल ने अपनी तई एक जायज़ और माकूल बात की। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, वो समझने वाली शख्सियत नहीं। मैं अपनी मम्मी को तुमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता हूँ। उन्हें तो डैडी भी आज तक नहीं समझा पाए। वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती। पता नहीं वो किस रो में बोलता चला गया। संदल ने कहा, लेकिन ये इस मसले का हल तो नहीं। इस तरह हमारी टेंशन बढ़ती ही रहेगी। वो तो फ़िलहाल बढ़ेगी। सफदर कुछ सोचते हुए बोला, अगर हम अलहदा कहीं और अपनी रिहाइश का बंदोबस्त कर लें। नहीं, वो कता कलामी करते हुए बोला, मैं कोशिश करूँगा सगीर और सदफ यहाँ से रुखसत हो जाएं। ये सारा फितना उन्हीं दोनों का फैलाया हुआ है। सगीर मुझसे बहुत खफा है। एक तो मैं उन्हें पसंद नहीं करता, फिर मैंने उनकी बेटी को भी बड़े खुले अल्फाज में मुस्तरद कर दिया था।
सगीर मुंतकिम मिजाज है, कोई भी ओछी हरकत कर सकते हैं। इन दोनों से निपटने के लिए मुझे भरपूर प्लानिंग करना होगी और उसके लिए हमारा इस बंगले में रहना ज़रूरी है। मुझे खदशा है अगर हम यहाँ न रहे तो ये लोग बंगले पर कब्जा भी कर सकते हैं। वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, डैडी ने कभी अपने साले सगीर शाह को पसंद नहीं किया। जब तक वो होश व हवास में थे सगीर शाह को दम मारने की भी हिम्मत नहीं हुई। अब जबकि वो लाताल्लुक से इंसान हो गए हैं तो मामू फर्म में जनरल मैनेजर भी हो गए और बंगले में भी उनकी आमदोरफ्त शुरू हो गई। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, संदल ने उलझन ज़दा लहजे में कहा। अंकल समद इतने भी तो मजबूर नहीं और बेबस नहीं हैं जितना वो खुद को जाहिर करते हैं। वो हर वक्त क्यों खुद को नशे में डुबोए रखते हैं? वो चाहे तो बंगले और बिजनेस में अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। सफदर ने ठंडी आह भरते हुए कहा, डैडी पर हमेशा मम्मी ने हुक्मरानी की है। वो है ही ऐसी, शुरू से अब तक घर में उन्हीं का हुक्म चलता आया है। फिर डैडी ने पता नहीं किस नाजुक मौके पर अपना सारा बिजनेस मम्मी के नाम कर दिया। अब वही मालिक मुख्तार हैं, इसीलिए दफ्तरी मामलात में वो ज़्यादा दखल नहीं देते। इस इंकिशाफ ने संदल को तशवीश में मुब्तला कर दिया। उसने पूछा, सफदर, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम अपनी मम्मी की फर्म में एक मुलाजिम की हैसियत से काम करते हो? खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, वो जल्दी से बोला। डैडी ने मेरी तहफ़्फ़ुज़ात का भी बहुत ख्याल रखा है। बहरहाल मम्मी के इख्तियार को नज़रअंदाज या चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि अब मुझे ही अपनी बर्दाश्त के दामन को वसी व अरीज़ करना होगा। संदल ने खुद कलामी के अंदाज में कहा, तुमने मुझे एक कड़ी आजमाइश में डाल दिया है सफदर। सफदर बेग ने इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया। संदल ने बिसात भर सब्र से काम लिया, मगर सास बहू में खटपट शुरू हो चुकी थी। फिर सदफ और सगीर भी सायका को कमक मुहैया कर रहे थे, जबकि संदल तने तन्हा इस मुकाबले पर डटी हुई थी। वो जिस शख्स से मदद की तलबगार हो सकती थी, उसने संदल के सामने नसीहतों का माउंट एवरेस्ट खड़ा कर रखा था। इन हालात में मियाँ बीवी के दरमियान तलखियाँ जन्म लेने लगी, जो रफ्ता रफ्ता छोटी मोटी झड़प की सूरत इख्तियार करने लगी। वकू के रोज़ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ और मियाँ बीवी के बीच बहस इस कदर बढ़ गई कि संदल गुस्से में अपने मैके रवाना हो गई। अज़ाबाद पुलिस ने उसे महमूदाबाद से अपने शौहर के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। ये थे वो हालात जो संदल की ज़ुबानी मुझे मालूम हुए। मैंने चंद बातें दानिस्ता यहाँ बयान नहीं की, आप उसे मसलहत का तकाजा समझ लें। मज़कूरा बातें मैं बाद में अदालती कार्रवाई के दौरान आपके सामने लाऊंगा। पुलिस ने रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद चालान पेश कर दिया। इस मौके पर मैंने अपने मौक्किल की ज़मानत करवाने की भरपूर कोशिश की, मगर मुझे इसमें कामयाबी हासिल न हो सकी। कत्ल के मुल्जिम की ज़मानत बड़ी मुश्किल से होती है, ख़ास तौर पर जब इस्तेग़ासा के पास कत्ल का कोई ऐनी शाहिद भी मौजूद हो। संदल के केस में कुछ इसी किस्म की सूरत हाल थी। जज ने बाकायदा समाअत के लिए तारीख देकर अदालत को बर्खास्त कर दिया। आगे बढ़ने से कब्ल मैं चंद ज़रूरी बातों का जिक्र करूंगा। सबसे पहले तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल सफदर बेग की मौत सुबह 9 और 10 के दरमियान हुई। उसकी मौत का सबब दिल में घुसने वाली वो गोली थी जो *32 कैलिबर के रिवॉल्वर से चलाई गई थी। मकतूल के जिस्म से 2 गोलियां बरामद हुई थी। दूसरी गोली सफदर के पेट में लगी थी। ताहम जानलेवा वही गोली साबित हुई जिसने दिल को अपना मस्कन बनाया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक्सपर्ट ने वाज़े अल्फाज में लिखा था कि दिल में गोली लगने के बाद 10-15 मिनट में मकतूल की मौत वाक़ई हो गई थी। उसे नज़ा की तकलीफ से ज़्यादा अरसा नहीं गुजरना पड़ा था। आइंदा पेशी पर अदालत की बाकायदा समाअत शुरू हुई। जज ने फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई और मेरी मौक्किल ने यानी इस मुकदमे की मुल्ज़िम ने सहत जुर्म से इनकार कर दिया। उसके बाद इस्तेग़ासा के गवाहों का सिलसिला शुरू हुआ। इस्तेग़ासा की जानिब से कुल 8 गवाहों की फ़हरिस्त शामिल की गई थी, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ उन्हीं का जिक्र करूँगा जो मेरी नज़र में अहम होंगे। सबसे पहले जज की इजाज़त लेकर इस मुकदमे का तफ्तीशी अफसर कटहरे में आया और इस्तेग़ासा के हक़ में अपनी कारकर्दगी को साबित करने के लिए एक छोटी सी तकरीर की। इस्तेग़ासा की वजाहत ख़त्म हुई तो मैं जरह के लिए गवाहों वाले कटहरे के नज़दीक आया। तफ्तीशी अफसर बेदाग और कल्फदार वर्दी में बहुत स्मार्ट नज़र आ रहा था। मैंने उसका सरतपा जायज़ा लिया और ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, आइए ओ साहब, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सलाहुद्दीन, उसने बताया।
میں نے کہا صلاح الدین صاحب، اگر میں آپ کو تفتیشی افسر کے بجائے آپ کے اصل نام سے پکاروں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ قطعی نہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ مجھے صلاح الدین یا آئی او یا تفتیشی افسر یا اے ایس آئی جو دل چاہے کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ وہ رینک کے اعتبار سے ASI تھا۔ میں نے باقاعدہ سوالات کی طرف آتے ہوئے پوچھا، آئی او صاحب، آپ کو اس واردات کی اطلاع کتنے بجے دی گئی؟ تھانے میں رکھے روزنامچے کے مطابق یہ اطلاع صبح 9:50 پر دی گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اطلاع کس نے دی اور کس ذریعے سے؟ یہ اطلاع فون پر دی گئی، اس نے بتایا، اور اطلاع دینے والے شخص کا نام صغیر شاہ جو مقتول کا سگا ماموں ہے اور ان کی فرم کا جنرل مینیجر بھی۔ کریکٹ۔ میں نے سر کو اثباتی جنبش دی اور پوچھا، آپ کتنے بجے جائے واردات پر پہنچے تھے؟ 10:30 بجے۔ ایکسیلنٹ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ اس سلسلے میں آپ نے کافی ایفیشنسی دکھائی، ورنہ پولیس والے ہڈ حرامی کے لیے بہت مشہور ہیں۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ فاضل وکیل محکمہ پولیس کے لیے قابل اعتراض الفاظ استعمال کر رہے ہیں، انہیں اس سلسلے میں تنبیہ کی جائے۔ جج نے وکیل سرکار کے اعتراض کو درست مانتے ہوئے مجھے ہدایت کی کہ میں اپنے بیان میں سے الفاظ ہڈ حرام کو خارج کر دوں۔ میں نے جج کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مذکورہ بالا الفاظ کو سست اور غیر ذمہ دار سے بدلتے ہوئے انکوائری آفیسر سے دوبارہ وہی سوال پوچھا۔ اس نے جواب دیا، تمام پولیس والے ایک جیسے نہیں ہوتے، ہم اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں اور اس سلسلے میں کوتاہی سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اگلا سوال کیا، جب آپ جائے وقوع پر پہنچے تو مقتول کی کیا پوزیشن تھی؟ جائے واردات کا تفصیلی نقشہ چالان کے ساتھ موجود ہے، جس میں خاص طور پر مقتول اور آلائے قتل کا ذکر کیا گیا ہے۔ وکیل استغاثہ اچانک بول اٹھا، لگتا ہے آپ نے کیس کی فائل اچھی طرح سے پڑھی نہیں ہے، اس کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ اس نے ایک طرح سے مجھ پر چوٹ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کی وضاحت کو نظر انداز کرتے ہوئے تفتیشی افسر سے پوچھا، میں دراصل یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ جائے وقوع پر پہنچے تو قاتل کی گولیوں کا نشانہ بننے والا صفدر بیگ زندہ تھا یا اس کی سانسیں پوری ہو چکی تھیں؟ اس کی سانسیں پوری ہو چکی تھی جی جناب۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت 9 اور 10 کے درمیان ہوئی تھی، جبکہ ہم 10:30 بجے وہاں پہنچے تھے۔ آلۂ قتل آپ کو جائے واردات پر ہی پڑا مل گیا تھا؟ جی ہاں، اس نے مختصر سے جواب دیا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ مقتول کو جس آتشی ہتھیار سے قتل کیا گیا تھا وہ ایک ریوالور ہے اور اس کا کیلیبر .32 ہے؟ ہاں، یہ سچ ہے، اس نے بتایا۔ آلۂ قتل حاصل کرنے کے بعد آپ نے اس کا سرسری جائزہ لیا تھا؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، ریوالور کے کتنے چیمبر خالی ہو چکے تھے؟ 3 گولیاں اس وقت چیمبرز میں موجود تھی، اس نے بتایا۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ باقی 3 چیمبرز خالی ہو چکے تھے۔ آپ نے جائے وقوع کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد رپورٹ تیار کی ہوگی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہے کہ مقتول کے جسم سے صرف 2 گولیاں برآمد ہوئی ہیں، ایک دل کے اندر سے اور دوسری پیٹ میں سے۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد پوچھا، تیسری گولی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا کہیں سراغ ملا یا نہیں؟ میں اس سلسلے میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، ممکن ہے ریوالور میں سے ایک گولی پہلے ہی کبھی چلا لی گئی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں سرے سے 5 ہی گولیاں بھری گئی ہوں۔ ایسا کرنے پر کوئی پابندی تو نہیں؟ کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں نے اسی کے الفاظ سرسری انداز میں دہرائے اور اگلا سوال کیا، آپ نے آلائے قتل پر سے فنگر پرنٹس تو ضرور اٹھائے ہوں گے؟ اٹھانے کی کوشش کی گئی مگر کامیابی نہیں ملی۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، ریوالور کو بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے کسی کپڑے وغیرہ میں پکڑ کر استعمال کیا گیا تھا، اس لیے واضح فنگر پرنٹس نہیں بن سکے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے قاتل نے دستانوں کا استعمال کیا ہو۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس نے تائید کی۔ میں نے پوچھا، آپ نے میری موکل کو کتنے بجے گرفتار کیا؟ لگ بھگ 11:30 بجے۔ آپ کو کیسے علم ہوا کہ میری موکل نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہوگا؟ اس نے بتایا، جس شخص نے تھانے فون کر کے اس واردات کی اطلاع دی تھی اس نے مجھے بتایا کہ سندل نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ محمود آباد کا پتہ ہمیں مقتول کی ماں سائقہ بیگم نے دیا۔
इस वारदात के बाद मुलजिम जाए वक़्वा से फरार हो गई थी और सायका बेगम को पूरा यकीन था कि वो सीधी अपने मायके पहुंची होगी, और ऐसा हुआ भी। हमने मुलजिम संदल को उसके वालिदैन के घर वाक़े महमूदाबाद में से गिरफ्तार कर लिया। जब आप मुलजिम के मायके पहुंचे तो वो क्या कर रही थी? वो अपनी वालदा साबरा के साथ बैठी बातें कर रही थी। घर में उस वक्त और कौन कौन था? मैंने पूछा। वो बोला, उस वक्त घर में सिवाय इन दोनों के और कोई नहीं था। सिद्दी की ज़ुबानी मुझे पहले ही मालूम हो चुका था कि संदल की गिरफ्तारी के वक्त वो अपने दफ्तर में था और उसकी बीवी साबरा ने फ़ोन करके उसे इस वाक़े की इत्तला दी थी। संदल का छोटा भाई यकीनन उस वक्त स्कूल में गया होगा। मैंने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया, मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद आपने उसके फिंगरप्रिंट्स लिए थे? जाहिर है ये तो कार्रवाई का एक हिस्सा है, उसने संजीदगी से कहा। हालांकि आलाए कत्ल पर किसी किस्म के निशानात नहीं पाए गए थे, मैंने आम से अंदाज में कहा। इसलिए लगता है कि आप खासे होशियार और फर्ज सनाश ASI हैं। वो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया, फिर सादगी से बोला, आप अगर ऐसा समझते हैं तो फिर यही होगा। मैंने जराह के सिलसिले को इख्तितामी मरहले की तरफ लाते हुए कहा, आपने गिरफ्तारी के बाद मुलजिम के हाथों का पैराफिन टेस्ट किया था? ये एक मखसूस किस्म का केमिकल टेस्ट होता है जिससे फायरिंग करने वाले शख्स के हाथों पर मौजूद बारूदी ज़र्रात का पता चलाया जा सकता है। आमतौर पर ये ज़र्रात दिखाई नहीं देते। तफ्तीशी अफसर ASI सलाहुद्दीन ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए बताया, हमने इस टेस्ट की ज़रूरत महसूस नहीं की। क्यों? क्योंकि मुलजिम संदल मायके पहुंचने के बाद अपना मुंह हाथ अच्छी तरह से धो चुकी थी, इसलिए हमने उसके हाथों का पैराफिन टेस्ट नहीं करवाया। मैंने कहा, तो आपके ख्याल में हाथ धोने से वहां मौजूद तमाम बारूदी ज़रात रुखसत हो जाते हैं? उसने उल्टा मुझसे सवाल कर दिया, तो ऐसा नहीं होता? ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। बहरहाल आपको ये टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए था। उसने कहा, हमें इस केस में ऐनी शाहिद मिल गया था, इसीलिए हमें यकीन था कि कत्ल की मुलजिम संदल ही हैं। आपका इशारा इस्तिगासा के एक मुअज़्ज़िज़ गवाह सगीर शाह की तरफ है ना? मैंने कहा। उसने असबात में गर्दन को हरकत दी। मैंने पूछा, गिरफ्तारी के वक्त मेरी मुवक्किल ने किस किस्म और किस रंग का लिबास पहना हुआ था? उसने जवाब दिया, मुलजिम संदल ने उस वक्त फ़िरोज़ी रंग का शलवार सूट पहन रखा था। शलवार सादा थी जबकि कमीज़ फूलदार। मुझे और कुछ नहीं पूछना अली जनाब, मैंने जज की तरफ देखते हुए अपनी इजरा ख़त्म कर दी। उसके बाद जज की इजाज़त पाकर वकील इस्तिगासा ने अपना पहला गवाह पेश किया। सादिक अली नामी ये शख्स सायका बेगम का घरेलू मुलाजिम था, जो मुख्तलिफ किस्म के काम सर अंजाम देता था। सादिक अली की उम्र लगभग 35 साल के करीब रही होगी। उसने गवाहों के कटहरे में आकर सच बोलने का हल्फ उठाया और फिर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। ये बयान उस बयान से बड़ी हद तक मिलता जुलता था जो उसने वक़्वा के रोज़ पुलिस को दिया था। एक बात वाज़ेह कर दूं कि अदालत में गवाहों को बारी बारी बुलाया जाता है। एक वक्त में सिर्फ एक गवाह ही कटहरे में मौजूद होता है। ये एहतियात इसलिए मलहूज़ रखी जाती है कि एक शख्स की गवाही से दूसरे का बयान मुतासिर ना हो। वैसे ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं। जज के हुक्म पर बाज़ पेचीदा केसेस के अंदर बेक वक्त दो दो गवाहों को एक साथ कमरे में खड़ा कर दिया जाता है। ऐसा इस सूरत में होता है जब जज को किसी मामले में बराह रास्त तस्दीक या तरदीद चाहनी हो। दोनों गवाह बारी बारी कटहरे में आकर जज के सवालों के जवाब देते हैं। इस्तिगासा के गवाह सादिक अली का बयान रिकॉर्ड हो चुका तो वकील इस्तिगासा ने उसे चंद सरसरी नोयत के सवाल पूछने के बाद अपनी जरा ख़त्म कर दी। फिर मैं कटहरे के नज़दीक पहुंच गया। सादिक अली, मैंने गवाह को मुखातिब किया, तुम्हें सायका बेगम के पास काम करते हुए कितना अरसा हुआ है? लगभग 5 साल, उसने जवाब दिया। तुम्हारी मुलाजिमत की नौइयत क्या है? मैं हर किस्म के ऊपरी काम करता हूँ, उसने जवाब दिया। क्या तुम्हारी रिहाइश भी सायका बेगम के बंगले में ही है? जी हाँ, उसने बताया। अकेली जान हूँ, इसीलिए उधर ही सर्वेंट क्वार्टर में पड़ा रहता हूँ। अकेली जान क्यों हो भाई? मैंने सरसरी अंदाज में पूछा। क्या तुमने अभी तक शादी या नहीं की या तुम्हारी फैमिली किसी दूसरे शहर में रहती है? उसने जवाब दिया, मैं अभी तक कुंवारा हूँ। सादिक अली, तुम गुज़िश्ता 5 साल से सायका बेगम के बंगले पर मुलाजिम हो। इसका मतलब ये हुआ कि छोटे बेग साहब की शादी तुम्हारी नज़र के सामने हुई थी? जी हाँ, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, उसने जवाब दिया। मुलजिम संदल तुम्हें कैसी लगी थी? उसने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। मैंने अपने सवाल की वजाहत करते हुए
اس سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے میری موکل کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ ٹھیک ٹھاک تھا جناب۔ اس دوران میں کبھی تمہاری اس سے کوئی لڑائی وڑائی تو نہیں ہوئی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جناب، وہ جلدی سے بولا۔ سندر صاحبہ کی حیثیت میری مالکن ایسی تھی، ایک نوکر اپنی مالکن سے کیوں لڑائی جھگڑا کر سکتا ہے؟ وہ تو میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں نے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ سائقہ بیگم سے اس کی اکثر لڑائی جھگڑا اور فساد ہوتا رہتا تھا؟ وہ گول مول سا جواب دیتے ہوئے بولا، جناب آپ تو سیانے آدمی ہیں، ساس بہو کا تو رشتہ ہی ایسا ہے کہ نوک جھوک لازمی ہے۔ میں نے سنا ہے سائقہ بیگم غصے کی خاصی تیز ہیں۔ میں نے کہا، کیا ملزم سندل بھی اسی طبیعت کی مالک تھی؟ کیونکہ جب دونوں طرف برابر کا مقابلہ ہو تو پھر جنگ ضرور ہوتی ہے، اس نے جواب دیا۔ ملزم سندل صلح پسند اور خوش اخلاق تھی۔ مجھے پتا چلا ہے کہ سائقہ بیگم اپنی بہو کو پسند نہیں کرتی تھی، میں نے پوچھا۔ میں نے کبھی اس حد تک جاننے کی کوشش نہیں کی، وہ محتاط انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، وقوع کے روز تم بنگلے پر موجود تھے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس روز کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ استغاثہ کے گواہ صادق علی نے جواب دیا، میں اس وقت کچن میں مصروف تھا کہ اچانک فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ میں کام چھوڑ کر آواز کی سمت لپکا، پھر مجھے معلوم ہوا کہ سندل چھوٹے صاحب کو قتل کر کے فرار ہو گئی ہے۔ تم نے کتنے بجے فائرنگ کی آواز سنی تھی؟ اس وقت صبح کے 9 بجے تھے۔ کیا یہ تمہارا اندازہ ہے یا تم نے باقاعدہ گھڑی میں وقت دیکھا تھا؟ اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، جب فائرنگ کی صدائیں میرے کانوں تک پہنچی تو اس وقت میں اتفاق سے دیوار گیر کلاک کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، اسی لیے مجھے یہ وقت یاد رہ گیا۔ تم نے لفظ صدائیں استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں ایک سے زائد گولیاں چلی تھیں؟ جی ہاں، وہ 2 یا 3 گولیاں کی آواز تھی۔ 2 یا 3؟ میں نے کڑے انداز میں دریافت کیا۔ میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ بے بسی سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے جتنا سبق یاد کرایا گیا تھا وہ اس سے آگے اب ایک لفظ بھی نہیں جانتا ہے۔ میں نے سلسلہ سوالات کو دراز کرتے ہوئے پوچھا، تم فائرنگ کے مقام پر پہنچے تو تم نے وہاں پر کیا دیکھا؟ میں نے چھوٹے صاحب کو خون میں لت پت پایا، اس نے جواب دیا۔ ان کا لباس سینے اور پیٹ کے مقام سے خون آلود ہو رہا تھا۔ کیا مقتول اس وقت تک زندہ تھا؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا جناب، وہ ایک جھجھڑی لیتے ہوئے بولا۔ میں صفدر صاحب کی حالت دیکھ کر بے انتہا خوف زدہ ہو گیا تھا، اس لیے میں اس بات پر دھیان ہی نہیں دے سکا کہ وہ زندہ تھے یا جان ہار چکے تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے میرے سوال کے جواب میں بتایا کہ تم جب جائے وقوع پر پہنچے تو تمہیں پتہ چلا میری موکل اپنے شوہر کو قتل کر کے بنگلے سے فرار ہو گئی ہے۔ میں نے گواہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے اسے فرار ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس نے الجھن زدہ چہرے کے ساتھ نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے زور دے کر پوچھا، جب کہ تم فائرنگ کی آواز سنتے ہی جائے وقوع کی طرف دوڑ پڑے تھے؟ وہ بولا، میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ جا چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملزم سندل کے فرار کے بارے میں تمہیں کسی اور نے بتایا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جی ہاں، مجھے یہ بات صغیر صاحب نے بتائی تھی۔ کیا صغیر شاہ موقع پر موجود تھا؟ جی موجود تھا۔ اس کے علاوہ جائے وقوع پر اور کون کون تھا؟ صرف بیگم صاحبہ۔ تمہارا مطلب ہے سائقہ بیگم؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے، اس نے جواب دیا۔ صفدر بیگ کا قتل کس جگہ ہوا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ ان کے بیڈ روم میں۔ کیا تم سیدھے مقتول کے بیڈ روم میں جا گھسے تھے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں جواب دیتے ہوئے بولا۔ اندر تو میں 10 منٹ کے بعد گیا تھا، لیکن بیڈ روم سے باہر ہی صغیر صاحب نے مجھے اس واقعے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ میں نے استغاثہ کے گواہ سے پوچھا، صادق علی، کیا اس موقع پر ملزم کو فرار سے روکنے یا اس کے پیچھے جانے کی یا اس کا پیچھا کرنے کی کسی نے کوشش نہیں کی تھی؟ جناب، فائرنگ کے بعد تو بنگلے میں ایک افراتفری سی مچ گئی تھی، اس نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ملزم کے تعاقب پر کون دھیان دیتا؟ میں نے پوچھا۔ جب تم جائے وقوع پر پہنچے تو بیڈ روم کا دروازہ بند تھا یا کھلا؟ دروازہ بند تھا، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اور صغیر شاہ اس بند دروازے کے باہر کھڑا تھا؟ جی ہاں۔ کیا سائقہ بیگم بھی صغیر شاہ کے پاس موجود تھی یا بیڈ روم کے اندر تھی؟ میں نے استفسار کیا۔ تھوڑی دیر پہلے تم معزز عدالت کے روبرو یہ بیان دے چکے ہو کہ جائے وقوع پر صغیر شاہ کے علاوہ بیگم صاحبہ بھی موجود تھی۔ اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا۔ وہ دونوں بند دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا، کچن سے جائے واردات کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ فاصلہ؟ اس نے متذبذب نظر سے مجھے دیکھا۔ اس طرح میں کیا بتا سکتا ہوں جناب؟
تم اس طرح نہیں بتا سکتے تو اس طرح بتا دو، میں نے مبہم انداز میں کہا۔ وہ الجھ گیا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھ سکا جناب۔ میں نے سوال کیا صادق علی، تمہیں کچن سے جائے وقوع پر پہنچنے میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ بمشکل 15 سیکنڈ، وہ تعامل کرتے ہوئے بولا۔ اگر اسی رفتار سے تمہیں جائے وقوع سے بنگلے کے مین گیٹ تک جانا پڑے تو کتنا وقت درکار ہوگا؟ 30 سیکنڈ رکھ لیں، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، کیونکہ بنگلے کا گیٹ بیڈ روم سے خاصے فاصلے پر ہے اور راستہ بھی گھماؤ پھراؤ والا ہے۔ میں نے گواہ پر جرح ختم کر دی۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں صرف 5 منٹ رہ گئے تھے۔ اس قلیل مدت میں کسی اور مزید گواہ کو ٹرائی نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا جج نے تاریخ دے کر عدالت کو برخاست کرنے کا اعلان فرما دیا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں سائقہ بیگم کا چوکیدار صبور خان کھڑا تھا۔ صبور خان کی عمر 40 سے متجاوز تھی۔ وہ حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرا چکا تو وکیل استغاثہ نے چند سرسری سوالات کے بعد اسے میرے حوالے کر دیا۔ میں نے چوکیدار صبور خان پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کہا، تمہاری ڈیوٹی کب سے کب تک ہوتی ہے؟ میں دن رات اسی بنگلے پر رہتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ اپنا ڈیوٹی 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم سائقہ بیگم کے مستقل ملازم ہو؟ بالکل پکا پکا والا، وہ اثبات میں گردن ہلا جھٹکتے ہوئے بولا۔ صبور خان، وقوع کے وقت تم بنگلے کے کس حصے میں تھے؟ وہ مضبوط لہجے میں بولا، ادھر گیٹ پر موجود تھا۔ کیا تم 24 گھنٹے گیٹ پر رہتے ہو؟ اس نے اثبات میں جواب دیا اور بتایا، گیٹ کے پاس جو چھوٹا سا کیبن بنا ہوا ہے نا، ادھر ہم آرام فرماتا ہے اور گیٹ پر ڈیوٹی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بنگلے کے ایک بیڈ روم میں فائرنگ ہوئی تو تم اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے، یعنی گیٹ پر موجود تھے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت اپنے کیبن میں چپل تبدیل کر رہا تھا۔ کیا تم نے کیبن میں فائرنگ کی آواز سنی تھی؟ ہاں، ہم نے فائرنگ کا آواز سنا تھا۔ کتنی گولیاں چلی تھی؟ صرف دو یا تین؟ دو۔ تمہارے دو ٹوک لہجے سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے فائرنگ کی آواز بہت واضح سنی تھی، میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تمہیں فائرنگ کی تعداد اچھی طرح یاد ہے۔ ہر کام توجہ سے کرتا ہے، وہ سینہ ٹھوکتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، فائرنگ کی آواز سنتے ہی تم نے سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ بنگلے کے اندرونی حصے کی طرف دوڑ پڑا تھا۔ پھر تم نے کیا دیکھا اندرونی حصے میں؟ نے اندرونی حصے میں بہت کچھ دیکھا اور بیرونی حصے میں بھی، وہ آنکھیں سکیڑتے ہوئے بولا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے سنجیدگی سے اسے گھورا۔ وہ بولا، وکیل صاحب، ہمارا مطلب یہ ہے کہ بنگلے کے اندر بیڈ روم میں ہم نے صفدر زیب کا لاش دیکھا تھا، لیکن اندر پہنچنے سے پہلے ہم نے سندل بی بی کو بنگلے کے بیرونی حصے میں دیکھا تھا۔ اچھا، میں نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا جیسے صبور خان نے کوئی حیرت ناک بات کی ہو۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، جب تم نے سندل بی بی کو بنگلے کے بیرونی حصے میں دیکھا تو وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ بہت پریشانی اور جلدی میں بنگلے کے گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ تم نے اس کی پریشانی کا سبب معلوم نہیں کیا؟ میں نے اس سے پوچھا، اندر کیا ہوا بی بی صاحب؟ یہ فائرنگ کی آواز کیسا تھا؟ صبور خان نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ پھر ملزم نے تمہیں کیا جواب دیا؟ کچھ بھی نہیں، وہ خاموشی سے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اور تم؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں اس سے دریافت کیا۔ بنگلے کے اندرونی حصے میں چلا گیا، اس نے جواب دیا۔ میں نے استفسار کیا، تم نے اندر جا کر کیا دیکھا؟ صفدر صاحب کی لاش، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ کیا تم سیدھے مقتول کے بیڈ روم میں جا گھسے تھے؟ اس نے اثبات میں اپنے سر کو جنبش دی۔ میں نے اگلا سوال کیا، بیڈ روم کے اندر اور کون کون موجود تھا؟ صغیر صاحب، میڈم سائقہ اور صادق علی، صبور خان نے جواب دیا۔ میں نے فاتحانہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا، اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ میں دوبارہ کٹہرے میں کھڑے ہوئے استغاثہ کے گواہ صبور خان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ صبور خان، تم کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہو؟ پورے 5 وقت کی، اس نے فخر سے سینہ پھلاتے ہوئے کہا، اور اکثر تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کاٹدار آواز میں پوچھا، اور جھوٹ کتنے وقت بولتے ہو؟ گواہ کے جواب دینے سے پہلے ہی وکیل استغاثہ چلا اٹھا، آبجیکشن یور آنر۔ جج نے سوالیہ نظروں سے وکیل سرکار کو دیکھا۔ وہ احتجاجی لہجے میں بولا، فاضل وکیل استغاثہ کے معزز اور پرہیزگار گواہ کی بے عزتی کر رہے ہیں، بلکہ اس شریف انسان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے بے پرواہی سے بولا۔ میں نے تو گواہ سے صرف ایک سادہ سا سوال پوچھا ہے۔ آپ نے گواہ کی نیت پر شک کیا ہے، اسے دروغ گو کہا ہے،
وکیل استغاثہ خاصے جوش میں تھا۔ آپ نے اس کی عمر کا بھی خیال نہیں کیا۔ وکیل سرکار کو جواب دینا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے نہایت تحمل انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کا تعلق عمر کے کسی بھی حصے سے نہیں ہوتا۔ انسان جب چاہے عمر کے جس حصے میں چاہے بڑی فراخ دلی سے دروغ گوئی کر سکتا ہے۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اور جہاں تک استغاثہ کے گواہ صبور خان پر دروغ گوئی کا الزام لگانے کا معاملہ ہے تو میں نے سرے سے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں۔ میں نے تو صرف اس بندہ خدا سے اتنا پوچھا تھا کہ وہ دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر وہ جھوٹا نہیں ہے، دروغ گوئی نہیں کرتا ہے تو نہایت ہی سادہ الفاظ میں جواب دے سکتا ہے۔ اس میں ایسی کیا مشکل ہو گئی؟ وکیل استغاثہ مدلل تقریر سے کچا ہو گیا اور خجالت آمیز نظر سے جج کو دیکھنے لگا۔ جج نے مجھ سے دریافت کیا، بیگ صاحب، کیا آپ نے گواہ سے یہ سوال کسی خاص مقصد کے تحت کیا تھا؟ انتہائی خاص مقصد کے تحت عالی جناب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، لیکن میں اس سلسلے میں سر دست کوئی وضاحت نہیں کروں گا۔ اپنے اس مقصد کو میں بعد میں کھول کر بیان کروں گا، فی الحال یہ ذکر مناسب نہ ہوگا۔ جج نے مجھے جرح جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ میں نے کٹہرے میں موجود صبور خان سے پوچھا، تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، ہم جھوٹ اور جھوٹے سے سخت نفرت کرتا ہے۔ ایسا لوگ ہم کو پسند نہیں۔ ہم خود بھی جھوٹ بولنے سے بچنے کی ہر ممکن کوشش فرماتا رہتا ہے۔ جزاک اللہ، میں نے کراری آواز میں کہا۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا، جیسے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ میں نے جزاک اللہ کے الفاظ ادا کر کے اس کی تعریف کی تھی یا اس پر طنز اچھالا تھا۔ میں نے اسے اس مخمصے میں دیکھ کر سوال کیا، صبور خان، جب تم فائرنگ کی آواز سن کر بنگلے کے اندرونی جانب دوڑ پڑے، تمہیں ملزم صندل دکھائی دی تھی جو بنگلے کے اندرونی حصے سے نکل کر بڑی تیزی سے باہر کی طرف جا رہی تھی۔ تم نے اسے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں وکیل صاحب، وہ تصدیق کرنے والے انداز میں بولا۔ یہ ساری باتیں ہم نے ہی آپ کو بتائی ہیں۔ جہاں اتنی باتیں بتائی ہیں وہاں ایک اور بات بھی بتا دو، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ ہماتن گوش ہو گیا۔ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا، بنگلے سے نکلتے وقت ملزم صندل نے کون سا لباس پہنا ہوا تھا؟ ہمارے خیال میں صندل بی بی نے گلابی رنگ کا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا۔ خیال ہے یا یقیناً؟ میں نے اسے گڑبڑانے کے لیے پوچھا۔ وہ بولا، یقیناً وکیل صاحب، مجھے گواہ سے مزید اور کچھ نہیں پوچھنا یور آنر، میں نے جج کی طرف روئے سخن پھیرتے ہوئے کہا، اور جرا ختم کر دے۔ اس کے بعد استغاثہ کا اگلا گواہ صدام حسین کٹہرے میں آیا۔ صدام حسین سامنے والے بنگلے میں رہتا تھا۔ ایک طرح سے وہ سائقہ کا پڑوسی تھا۔ صدام کی عمر 45 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک معروف گارمنٹس فیکٹری کا مالک تھا۔ وقوع کے روز اس نے ملزم صندل کو اپنے بنگلے یعنی سائقہ بیگم کے بنگلے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اسی لیے پولیس نے اسے گواہوں میں شامل کر لیا تھا۔ صدام حسین اس وقت ایک نفیس سفاری سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنا مختصر بیان ریکارڈ کروایا۔ یہی بیان وہ پہلے پولیس کو بھی دے چکا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اپنی باری نمٹاتے ہوئے اس سے مختلف سوالات کیے۔ ان سوالات کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ وقوع کے روز ملزم اپنے گھر سے بہت پریشانی کی حالت میں نکلی تھی۔ وکیل سرکار عدالت کو باور کرانا چاہتا تھا کہ ملزم صندل کی گھبراہٹ کے پیچھے اس کے فعل کا ہاتھ تھا۔ وہ قتل ایسا سنگین جرم کر کے وہاں سے فرار ہوئی تھی۔ وکیل استغاثہ نے جیسے ہی گواہ کو فارغ کیا، میں جج سے اجازت لے کر کٹہرے کے قریب پہنچ گیا اور وہاں موجود صدام حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کا نام بہت گریسفل ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور بولا، تھینک یو، آپ کی تعریف میں کوئی مبالغہ نہیں۔ میں نے کہا، آپ کب سے سائقہ بیگم یعنی مقتول کے پڑوسی ہیں؟ کم و بیش 10 سال سے، اس نے جواب دیا۔ پھر تو آپ ان لوگوں سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے آپ کا ان سے زیادہ ربط و ضبط نہیں تھا؟ کچھ ایسی ہی بات ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اصل میں سمت بیگ صاحب ذرا مختلف ٹائپ کے انسان ہیں۔ میں دوسری لائن کا آدمی ہوں، اسی لیے بھی ہمارے تعلقات وسیع نہ ہو سکے، اور جہاں تک صفدر بیگ کا تعلق ہے تو ان سے تو بس دعا سلام تھی۔ اچھی بات ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا، آپ اس کیس میں استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے شامل ہوئے ہیں۔ کیا یہ شمولیت آپ کی اپنی مرضی سے ہے یا پھر کسی کا دباؤ کا نتیجہ ہے؟
دونوں ہی باتیں نہیں ہیں، وہ صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے بولا۔ میں از خود گواہی دینے کی شوق میں عدالت تک نہیں پہنچا اور نہ ہی اس کام کے لیے مجھ پر کسی نے دباؤ ڈالا ہے۔ بس پولیس نے مجھ سے رابطہ قائم کیا اور میں نے اسے بیان دے دیا اور عدالت میں بھی حاضر ہو گیا ہوں۔ وہ ایک لمحے کی توقف کرنے کے بعد بولا، ایکچولی وقوع کے روز میں نے ملزم سندل کو اس کے بنگلے سے نکل کر گھبراہٹ کے عالم میں ایک طرف جاتے دیکھا تھا۔ اس بات کی گواہی دینے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ یو آر رائٹ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، صدام صاحب، جب آپ نے ملزم کو اس بنگلے سے گھبراہٹ کے عالم میں نکلتے دیکھا اس وقت آپ کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے؟ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، وکیل صاحب، میں اس وقت بیکری سے ناشتے کا سامان لے کر واپس آ رہا تھا اور اپنی گاڑی میں تھا۔ ابھی میں اپنے بنگلے سے چند گز دور ہی تھا کہ میں نے سمت بیگ کے بنگلے کا گیٹ کھلتے دیکھا۔ پھر وہاں سے ملزم سندل برآمد ہوئی اور گھبراہٹ کے عالم میں ایک طرف چل دی۔ اسی وقت سامنے سے ایک ٹیکسی آتی نظر آئی۔ میں نے دیکھا ملزم نے اس ٹیکسی کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور اس میں سوار ہو کر وہاں سے رخصت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ خاموش ہوا تو میں نے سوال کیا۔ کچھ بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں معمول کے مطابق اپنے گھر آیا۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اپنے شوہر کو قتل کر کے فرار ہوئی تھی۔ آپ تک یہ اطلاع کس نے پہنچائی تھی؟ میری بیوی نے، اس نے بتایا۔ اس وقت میں اپنی فیکٹری میں تھا۔ مجھے فیکٹری پہنچنے ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ میری وائف کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ سامنے والے بنگلے میں پولیس آئی ہوئی ہے۔ میں نے سوال کیا، کیوں آئی ہے وہاں پولیس؟ اس نے بتایا کہ سائقہ بیگم کی بہو نے اپنے میاں کو قتل کر دیا ہے۔ جب آپ کی بیوی نے فون پر اس واقعے کی اطلاع دی، کیا وقت ہوا ہوگا؟ اس وقت دن کے 11 بجے تھے، اس نے جواب دیا۔ واقعات اور استغاثہ کے مطابق پولیس ٹھیک 10:30 بجے جائے واردات پر پہنچی تھی۔ اس کا مطلب تھا پولیس کی وہاں آمد کے بعد ہی خبر بنگلے سے باہر نکلی تھی۔ صدام حسین صاحب، میں نے استغاثہ کے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس وقت آپ نے گھبرائے ہوئے انداز میں ملزم کو بنگلے سے نکلتے دیکھا، اس لمحے کیا بجا ہوگا؟ میرا خیال ہے وہ 9 بجے کے قریب قریب کا وقت ہوگا۔ 9 سے کم یا زیادہ؟ یقیناً کم۔ آپ یہ بات اتنے وثوق سے کس طرح کہہ رہے ہیں؟ میں نے تیز لہجے میں کہا، کیا آپ نے اس وقت گھڑی پر نگاہ ڈالی تھی؟ میرے موکل کے مطابق وہ 8:45 بجے بنگلے سے نکلی تھی۔ باہر نکلتے ہی اسے فوراً ٹیکسی مل گئی تھی، اس لیے وہ بآسانی 15-20 منٹ میں محمود آباد اپنے میکے پہنچ گئی تھی۔ کٹہرے میں کھڑے گواہ نے میرے استفسار کا جواب یوں دیا، جناب، میرے اس وثوق کی ایک ٹھوس وجہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے ملزم سندل کو دیکھنے کے فوراً بعد ہی اپنی رسٹ واچ میں وقت نہیں دیکھا تھا، لیکن جب میں ناشتہ لے کر اپنے بنگلے میں آ گیا اور بعد ازاں بات لینے کے لیے واش روم میں جانے لگا تو اس وقت میری نظر وال کلاک پر پڑی تھی اور وہاں 9 بجنے میں 2-3 منٹ باقی تھے۔ اوکے، میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اس کا تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ ٹھیک 9 بجے آپ شاور لے رہے تھے۔ آپ کا کہنا بالکل درست ہے۔ کیا غسل کے دوران آپ نے سامنے والے بنگلے میں کسی قسم کی فائرنگ کی آواز سنی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں جناب، ایسی کوئی آواز میری سماعت تک نہیں پہنچی تھی۔ اس کا جواب میرے حسب توقع تھا۔ استغاثہ کے گواہ صادق علی کے مطابق اس نے فائرنگ کی آواز ٹھیک 9 بجے سنی تھی۔ اس کی بات میں کوئی وزن نہیں تھا، اس حوالے سے کہ وہ فائرنگ میری موکلہ نے کی تھی۔ ملزم سندل 8:45 بجے بنگلے سے باہر آ چکی تھی۔ بہرحال ٹھیک 9 بجے سامنے والے بنگلے کے بیڈ روم میں چلنے والی 2 گولیوں کی آواز گواہ صدام حسین کی سماعت تک نہیں پہنچی تھی، وہ اس صورت میں کہ وہ اپنے واش روم میں شاور لے رہا تھا۔ آپ سے آخری سوال صدام صاحب، میں نے وٹنس باکس میں موجود گواہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ذرا سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا کیونکہ آپ کے جواب کی بہت اہمیت ہے۔ وہ ایک گہری سنجیدگی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور گواہ سے پوچھا، جب وقوع کے روز آپ نے ملزم سندل کو بنگلے سے نکل کر ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تو وہ کس قسم کا لباس پہنے ہوئے تھے؟ شلوار قمیض، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ لباس کا رنگ کیا تھا؟ فیروزی؟ کوئی اور تفصیل؟ اس نے سادہ سے لہجے میں بتایا، قمیض پھولدار تھی اور شلوار پلین تھی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ دی کورٹ از ارجنٹ۔ جج نے عدالت کی برخاستی کا اعلان کر دیا۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو میری موکل کا باپ صدیق بہت خوش تھا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد کہا، بیگ صاحب، آپ بڑی ہوشیاری سے کیس کو اپنے حق میں ہموار کر رہے ہیں۔ صدیق صاحب،
عدالت ایک اکھاڑے کی مانند ہے۔ میں نے اپنی گاڑی کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے کہا، دنیا میں جتنی بھی اقسام کے اکھاڑے ہیں، وہاں جیتنے کے لیے ہوشیاری اور چالاکی بہت ضروری ہے، جسمانی بھی اور ذہنی بھی۔ اگر ہم اس صلاحیت کا بروقت استعمال نہیں کریں گے تو سامنے والا حریف پلک جھپکتے ہی ہمیں پچھاڑ دے گا۔ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، وہ اپنے لہجے میں ممنونیت کے جذبات سمیٹتے ہوئے بولا۔ آپ کی اب تک کی کارکردگی سے میں مطمئن ہوں۔ آپ نے دشمن کے ہتھیاروں کو اسی پر استعمال کرنے کی پالیسی اپنا رکھی ہے اور خاصے کامیاب بھی ہیں۔ کامیابی سے متعلق اس کا اشارہ بخوبی میں سمجھ رہا تھا۔ ذہین قارئین سے کچھ بعید نہیں، ان میں سے بعض تو مجھ سے پہلے بھی نشانے پر پہنچ چکے ہوں گے۔ میں نے صدیق صاحب کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دشمن کے ہتھیاروں کو اسی پر آزمانے کی پالیسی بہت پرانی ہے اور اس کے نتائج بہت حوصلہ افزا ہیں۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں اپنے ہتھیاروں کو بچا کر رکھتا ہوں اور انتہائی نازک مرحلے پر استعمال کرتا ہوں۔ زیادہ تر حریف کی کورٹ میں کھیلنے کا عادی ہوں۔ مجھے قوی امید ہے کہ میری بیٹی بہت جلد اس کیس سے باعزت بری ہو جائے گی۔ صدیق نے میری جانب دیکھتے ہوئے بھرپور لہجے میں کہا، انشاءاللہ۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ سائقہ پوری تیاری کے ساتھ گواہی دینے آئی تھی۔ اس کے بناؤ سنگھار سے لگتا تھا جیسے وہ کسی تقریب میں شرکت کے لیے آئی ہو۔ اس کی عمر 45 کے قریب تھی۔ اس نے تیز میک اپ کر رکھا تھا۔ چیختے ہوئے نارنگی رنگ کی ساڑی میں وہ کسی قیامت سے کم نظر نہیں آ رہی تھی۔ سائقہ کا بیان اناد اور نفرت کا آمیزہ معلوم ہوتا تھا۔ وہ اپنی بہو کے دل میں جس قسم کے جذبات رکھتی تھی، ان کا اس نے کھل کر اظہار کر دیا۔ اس کا بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ نے اپنے مفاد میں گواہ پر تبع آزمائی کی۔ اس کے بعد میری باری آئی۔ میں نے گواہ کو انتہائی ضروری امور تک محدود رکھتے ہوئے جرح کا آغاز کیا۔ سائقہ بیگم، مجھے معلوم ہوا ہے آپ ملزم کو سخت ناپسند کرتی تھیں۔ آپ کو کسی نے بالکل درست معلوم فراہم کی ہے۔ وہ ایکیوز باکس میں کھڑی سندل کی جانب قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، یہ مردود مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اس ناپسندیدگی اور تنفر کی وجہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ وجوہات تو درجن بھر ہوں گی، وہ بے اعتنائی سے بولی، لیکن سب سے اہم سبب یہ ہے کہ اس نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا تھا۔ یہ کسی ڈائن سے کم نہیں۔ سندل نہایتی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سائقہ کے کڑوے کسیلے لہجے اور جملے برداشت کر رہی تھی۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں ملزم کی پوزیشن بہت نازک اور قابل رحم ہوتی ہے۔ اسے وکیل استغاثہ اور دیگر گواہوں کے ترش اور نکیلے فقرے سن کر خاموش رہنا پڑتا ہے۔ اس کی بے بسی دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ میں نے سائقہ بیگم سے استفسار کیا، میری موکل اور اس مقدمے کی ملزم سندل نے آپ کے بیٹے صفدر بیگ سے باقاعدہ شادی کی تھی۔ اسے آپ بیٹا چھیننا تو نہیں کہہ سکتی؟ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی، جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی صفدر مجھ سے بہت دور ہو گیا تھا۔ اپنی ماں کا فرما بردار لڑکا اب وہ اپنی ماں سے شاکی اور متنفر رہنے لگا تھا۔ اس کلموہی نے میرے بیٹے کا دماغ الٹ کر رکھ دیا تھا۔ کاش وہ میری بات مان جاتا اور اس جنم جلی سے شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دیتا تو نہ آج وہ جان سے جاتا اور نہ ہی مجھے یہ دن دیکھنا پڑتا۔ اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی تھی۔ سانس درست کرنے کے لیے وہ رکی تو عدالت میں سناٹے کا سا سما پیدا ہو گیا۔ میں نے اتنی زبان دراز عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، صفدر نادان تھا جو اس کے فریب کاری کو نہ سمجھ سکا۔ میں ایسی چال باز لڑکیوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، اسی لیے میں نے اس سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ سندل جیسی غریب گھرانوں کی لڑکیاں بڑی چلتا پرزا قسم کی شے ہوتی ہیں۔ اپنے ناز و ادا سے امیر زادوں کو پھانستی ہے اور انہیں اپنے حسن کی جال میں جکڑ کر شادی کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ میرا صفدر بھی اس مکار کی مکاری کا شکار ہو گیا تھا۔ جی چاہتا ہے میں اس کا منہ نوچ لوں۔ وہ خاموش ہوئی تو جج حیران نظروں سے اس بولتی مشین کو تکنے لگا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور زاویہ سوال تبدیل کر کے سائقہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اگر مجھے ایک لمحے کی تاخیر بھی ہو جاتی تو سائقہ کی زبان کی کینچی دوبارہ حرکت میں آ جاتی۔ سائقہ بیگم، ملزم لگ بھگ 8 ماہ آپ کے بنگلے میں رہی۔ اس دوران میں آپ دونوں کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ درست ہے، اس نے بڑی نخوت سے کہا، اور ان جھڑپوں کا سبب بھی یہی تھی۔ میں تو حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتی رہی۔ پہلے براہ راست مجھ سے منہ ماری کرتی تھی، بعد ازاں اس نے صفدر کو میرے خلاف بھرنا شروع کر دیا۔ اس کی سازش نے صفدر کو مجھ سے بدگمان کر دیا۔
یہ منحوس نہ صرف مجھ سے پنگا لینے کی ماہر تھی بلکہ یہ اکثر و بیشتر صفدر سے بھی لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ آپ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ وقوع کے روز بھی صبح ہی سے میاں بیوی کے درمیان کسی مسئلے پر بحث و تکرار چل رہی تھی۔ میں نے اسے گھرتے ہوئے سوال کیا، آپ اور آپ کا بھائی صغیر شاہ ان کا جھگڑا نپٹانے ان کے بیڈ روم میں پہنچے تھے اور انہیں کافی دیر تک سمجھاتے بھی رہے تھے، مگر اس کا کچھ مثبت نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ بالکل ایسا ہی ہوا تھا، وہ بولی۔ میں نے یہی بیان دیا ہے۔ میں نے پوچھا، وقوع پر صفدر بیگ کے قتل والا معاملہ کس طرح پیش آیا تھا؟ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، صفدر اور سندل صبح 8 بجے سے ہی آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ جب ان کا معاملہ کسی کنارے نہ لگا تو میں صغیر کو اپنے ساتھ لے کر ان کے بیڈ روم کی طرف چلی گئی۔ ہم نے دونوں کو زمانے کی اونچ نیچ اور زندگی کے نشیب و فراز سمجھانے کی پوری کوشش کی، لیکن ان پر ہماری نصیحت کا الٹا ہی اثر ہوا۔ بدبخت، یہ بدبخت، سائقہ نے میری موکل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے کھری کھری سنانے لگی۔ اس موقع پر صفدر کا فرض بنتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کا منہ نوچ لیتا یا اس کا گلا دبا کر اسے بدزبانی سے باز رکھتا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ اس کے سوا کسی اور کی سنتا بھی تو نہیں تھا۔ صفدر کا دل و دماغ اس جادوگرنی کی مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ صفدر نے اسے باز رکھنے کی بجائے صغیر شاہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ صغیر نے ہمیشہ اسے اپنا بیٹا سمجھا تھا، لیکن صفدر کبھی واضح انداز میں اور کبھی ڈھکے چھپے طور طریقوں سے صغیر سے نفرت کرتا تھا۔ اس کے اس رویے کے پیچھے سندل کا ہی ہاتھ اور یا کوئی سازش ہوگی۔ صغیر شاہ نے میرے ایما پر اسے فرم سے نکال دیا تھا اور میں نے قطع کلامی ضروری سمجھی اور کہا، آپ وقوع کے بارے میں بتانے والی تھی۔ میں اسی طرف آ رہی ہوں، وہ ایک طویل سانس لیتے ہوئے بولی۔ جب صفدر نے صغیر کو اور سندل کو کھری کھری سنانا شروع کر دیا تو میں وہاں سے اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ میرا خیال تھا اس طرح معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، مگر ہوا اس کے برخلاف۔ تھوڑی دیر تک تو ملزم کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہیں، پھر اس شور میں فائرنگ کی آواز شامل ہو گئی۔ یکے بعد دیگرے 2 گولیاں چلی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں خود کو سنبھالتے ہوئے باتھ روم سے باہر آئی تو ایک وحشت ناک منظر نے میرا استقبال کیا۔ صفدر اپنے ہی خون میں لت پت تڑپ رہا تھا۔ اس کے قریب ہی صغیر غم و اندوہ کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ میں نے چیخ کر صغیر سے پوچھا، صفدر کو کیا ہوا ہے؟ اس نے بتایا، ملزم نے اسے قتل کر دیا اور فرار ہو گئی ہے۔ سائقہ یہاں تک پہنچنے کے بعد خاموش ہو کر آنسو بہانے لگی۔ یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی۔ جج سمیت عدالت میں موجود ہر شخص حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اگر حقیقت حال سے واقف نہ ہوتا تو یقیناً اس کی اداکاری سے متاثر ہو جاتا۔ وہ بڑی بھرپور ایکٹنگ کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا تو میں نے سوال کیا، سائقہ بیگم، آپ کا بیان حلق سے نہیں اتر رہا۔ جب آپ باتھ روم میں گئیں تو سندل اور صفدر آپ کے بھائی صغیر شاہ سے تلخ کلامی کر رہے تھے۔ اس صورتحال میں اگر سندل کو گولی چلانا چاہیے تھی تو صغیر شاہ پر چلاتی۔ اس نے صفدر بیگ کو کیوں موت کے گھاٹ اتار دیا؟ سائقہ نے تیوری چڑھا کر ناپسندیدہ نظر سے مجھے دیکھا اور رکھائی سے بولی، یہ بات تو آپ اس نامراد سے پوچھیں۔ پھر اس نے سندل کی جانب باقاعدہ اشارہ بھی کر دیا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، سائقہ صاحبہ، آپ کے بیان کے مطابق قتل کی یہ واردات 9 بجے پیش آئی، جبکہ آپ کے بھائی صغیر شاہ نے اس واقعے کی اطلاع 9:50 پر پولیس کے تھانے پر پہنچائی۔ اس تاخیر کا کیا سبب تھا؟ ہم دونوں بری طرح گھبرا گئے تھے، وہ پسماندہ لہجے میں بولی۔ گھبرا گئے تھے یا سٹپٹا گئے تھے؟ میں نے تیز لہجے میں کہا، یا پھر گڑبڑا گئے تھے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وکیل صاحب؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، سچی بات تو یہ ہے کہ آپ دونوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے، حتیٰ کہ اس وقت آپ کو تو جو نہایت ضروری کام کرنا چاہیے تھا وہ بھی آپ نے نہیں کیا۔ آپ کس قسم کی ماں ہے سائقہ بیگم؟ میرے طرز تخاطب پر اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور بے چین لہجے میں بولی، مجھے اس موقع پر کون سا ضروری کام کرنا چاہیے تھا؟ صفدر بیگ کو فوراً اسپتال پہنچانے کا کام، میں نے تلخی سے کہا۔ وہ بہت زیادہ نروس نظر آنے لگی۔ میں نے اس پر اپنے حملے جاری رکھے اور کہا، ایک ماں سے اس قسم کی کوتاہی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ آپ کا جگر گوشہ لبے دم تڑپ رہا تھا اور آپ کو اس کی طبی امداد کا خیال تک نہ آیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ ایک ماں ہیں۔ کیا صفدر بیگ آپ کا سگا بیٹا نہیں تھا؟
میں نے ایک لمحے کا وقفہ دے کر سنسنی خیز لہجے میں کہا، اگر آپ ہی نے اسے جنم دیا تھا تو پھر آپ کی ممتا ان حالات میں کہاں جا سوئی تھی؟ کیا اس وقت آپ بیٹے کی زندگی سے بھی زیادہ اہم کسی اور پلاننگ میں مصروف تھی؟ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل آب بہہ نکلا۔ اس نے رندھی ہوئی آواز میں بتایا، صفدر میرا سگا بیٹا تھا۔ میں نے اس کی طرف سے کسی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ لمحوں میں تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اسے کسی طبی یا غیر طبی امداد کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ علاج معالجے کی ضرورت زندگی کو پیش آتی ہے۔ وہ تو زندگی سے روٹ کر بہت دور چلا گیا تھا۔ میں نے کہا، بہرحال ان حالات میں پھر بھی آپ کا فرض بنتا تھا کہ اسے کسی اسپتال لے جاتے۔ یہ متاثرین کا فطری رد عمل ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے صفدر بیگ کو کسی ایمرجنسی میں پہنچایا اور نہ ہی ملزم کے تعاقب کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک غیر فطری رد عمل تھا۔ سائقہ کے چہرے پر زردی کھڑنے لگی۔ میں نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ کے بیان کے مطابق ملزم نے صغیر شاہ کی موجودگی میں اپنے شوہر پر گولیاں برسا کر اس کی جان لے لی اور خاموشی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ ہے نا مزاح خیز اور بودھی سی بات کہ ایک مرد کی موجودگی میں ملزم اپنا کام کر کے چلتی بنی؟ کیا تمہارے بھائی نے ہاتھ میں چوڑیاں پہن رکھی تھی؟ میں غصے میں آپ سے تم پر آ گیا، یا اس کے پاؤں میں مہندی رچی ہوئی تھی جو ملزم کو پکڑنے کے لیے ایک قدم بھی نہ اٹھا سکا۔ کٹہرے میں کھڑی سائقہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ میں نے پے در پے حملے کرتے ہوئے کہا، معزز عدالت تو یہ سوچنے اور سمجھنے پر مجبور ہے کہ جائے وقوع پر موجود تمام افراد مفلوج ہو کر رہ گئے تھے۔ کسی نے بھی ملزم کو روکنے یا پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے اپنا بیان جاری رکھا، اگر تم اور تمہارا بھائی بوکھلا کر رہ گئے تھے تو تم اپنے ملازمین کو تو احکام صادر کر سکتے تھے۔ تم لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ملزم کو جائے واردات سے صاف بچ کر کیوں جانے دیا؟ وہ کمزور سی آواز میں منمنائی، ہم واقعی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جھوٹ بکواس۔ میں نے چڑھائی جاری رکھی، در حقیقت تم دونوں اس وقت حالات کو قابو کرنے کی پلاننگ میں مصروف تھے تاکہ واقعات کو اس قسم کا رنگ دیا جائے کہ میری موکل کو قاتل ثابت کیا جا سکے، جبکہ وہ بیچاری تو اس واقعے سے 15-20 منٹ پہلے ہی بنگلے سے رخصت ہو چکی تھی۔ تم لوگوں نے اپنے ملازمین کو اپنے بیانات یاد کرائے جو تمہارے حق میں اور ملزم کے خلاف جاتے تھے۔ کیوں کیا تم لوگوں نے ایسا؟ اس پلاننگ کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ پانی۔ وہ کٹہرے کی چوبی ریلنگ کو تھامتے ہوئے کراہی اپنے حلق کے مقام پر گردن سہلانے لگی۔ واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے غبارے کی ساری ہوا نکل چکی ہے۔ میں نے اپنی حکمت عملی کو جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس میرے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے، یا یوں سمجھو کہ جو اصل جواب ہے وہ تم لوگ اپنی زبان پر لانے کا رسک نہیں لے سکتے، کیونکہ تم دونوں میں سے کوئی ایک صفدر بیگ کا قاتل ہے اور دوسرا اسے کور دینے کی مہم پر کمر بستہ ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مجھے اپنے سوال کا جواب نہیں ملا۔ سائقہ بیگم کٹہرے کی ریلنگ کو تھامے تھامے نیچے بیٹھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور سر کچھ اس قسم کی حرکت پیش کر رہا تھا جیسے اسے شدید نوعیت کا چکر آ رہا ہو۔ میں نے کمر کے بل جھکتے ہوئے اس کے کان کے قریب اپنا سلگتا ہوا سوال پھینکا، قاتل کون ہے سائقہ بیگم؟ آئندہ پیشی پر مقتول کے ماموں کو گواہی کے لیے آنا تھا، لیکن وہ منظر سے اس طرح غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں نے معزز عدالت کے ذریعے استغاثہ پر بھرپور زور ڈلوایا کہ وہ جلد سے جلد صغیر شاہ کو عدالت میں پیش کرے، مگر وہ ہاتھ ہی نہ آ سکا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے زمین نے نگل لیا ہو یا آسمان نے کھا لیا ہو۔ میں نے اپنی جرح کے ذریعے جج صاحب پر صورتحال واضح کر دی تھی۔ صغیر شاہ اور سائقہ بیگم کی پوزیشن سوالیہ نشان بن کر رہ گئی تھی۔ اب تک بہت سے حقائق سامنے آ چکے تھے جن سے سائقہ اور صغیر شاہ کی ذات مشکوک ہو کر رہ گئی تھی۔ سائقہ کی ذاتی ملازمین صادق علی اور صبور خان کے بیانات میں تضاد پایا جاتا تھا۔ مقتول صفدر بیگ پر بیڈ روم میں فائرنگ کی گئی تھی، جبکہ وہ دونوں اس بات کے دعوے دار تھے کہ انہوں نے واضح طور پر فائرنگ کی آواز سنی تھی۔ صادق علی نے اپنے بیان کے مطابق ٹھیک 9 بجے فائرنگ کی آواز سنی تھی، جبکہ میری موکل 8:45 بجے بنگلے سے نکل چکی تھی۔ اس بات کی تصدیق سائقہ کے پڑوسی صدام حسین کے بیان سے بھی ہوتی تھی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ فائرنگ میری موکل نے نہیں کی تھی۔ اس صورت میں انگلی سوالیہ انداز میں جن 2 افراد کی جانب اٹھتی تھی وہ صغیر شاہ اور سائقہ ہی تھے۔ صادق علی نے بتایا تھا کہ فائرنگ کی آواز سن کر وہ 1/4 منٹ میں وقوع پر پہنچ گیا تھا
اور وہاں سائقہ اور صغیر شاہ بند دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ اس حادثے کی اطلاع صغیر نے ہی اسے دی تھی۔ 10 منٹ بعد اسے بیڈ روم کے اندر جانے کا موقع ملا، جبکہ چوکیدار صبور خان کا کہنا تھا وہ فائرنگ کی آواز سنتے ہی بیڈ روم کے اندر پہنچ گیا، جہاں سائقہ، صغیر اور صادق علی پہلے سے موجود تھے۔ راستے میں اسے گھبرائی ہوئی سندل بھی ملی تھی، لیکن اس نے سندل کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہاں صادق علی اور صبور خان کے بیانات میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک تضاد صبور خان اور صدام حسین کے بیانات میں بھی تھا۔ صبور کے مطابق فرار کے وقت سندل نے گلابی شلوار قمیض پہن رکھا تھا، جبکہ صدام حسین کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت فیروزی شلوار قمیض میں تھی۔ یہی بیان انکوائری آفیسر صلاح الدین کا بھی تھا۔ گرفتاری کے وقت میری موکل نے فیروزی شلوار سوٹ پہن رکھا تھا۔ اسی طرح انکوائری افسر کے بیانات اور رپورٹ میں بھی بہت سی خامیاں موجود تھیں۔ میں یہ تمام نکات جج صاحب کے علم میں لا چکا تھا۔ کیس جب آخری مراحل میں تھا تو استغاثہ کا گواہ صغیر شاہ اچانک غائب ہو گیا۔ سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ وہ اس کیس کا عینی شاہد تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے استغاثہ کے مطابق ملزم سندل نے مقتول صفدر بیگ کے جسم میں 2 گولیاں اتاری تھیں، جن میں سے ایک اس کی موت کا سبب بنی تھی۔ صغیر شاہ کی روپوشی نے استغاثہ کے بخیے اتھیڑ دیے اور صغیر شاہ کو بھاگنے پر مجبور کرنے والی میری جرح تھی، جو میں نے گزشتہ پیشی میں سائقہ بیگم پر کی تھی۔ گویا میں نے سائقہ کو سامنے رکھتے ہوئے استغاثہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ جج نے صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سائقہ بیگم کو شامل تفتیش کرنے کے احکام صادر کر دیے۔ اس موقع پر اس نے بہت واویلا مچایا، دہائی دی کہ ایک تو اس کا بیٹا مارا گیا، الٹا اس کے قتل کے شک میں گرفتار بھی اسی کو ہی کیا جا رہا ہے، مگر پولیس اس قسم کی داد فریاد پر کان نہیں دھرتی۔ عدالت میں کھلنے والے حقائق انکوائری افسر سے پوشیدہ نہیں تھے۔ جب سائقہ بیگم پولیس کے ہتھے چڑھی تو انہوں نے اس کی زبان کھلوا کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کروا لیا۔ سائقہ نے پولیس کسٹڈی میں ایک طویل اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا بیان ریکارڈ کروایا، جس کا خلاصہ میں یہاں پر پیش کرتا ہوں۔ وقوع کے روز جب میری موکل سندل اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کر بنگلے سے نکل گئی تو سائقہ اپنے بھائی کو لے کر صفدر کے بیڈ روم میں گھس گئی۔ وہ میاں بیوی کی تلخ کلامی کا اندازہ لگا چکی تھی۔ جب انہوں نے صفدر کو سمجھانے کے چکر میں اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ پہلی فرصت میں سندل کو طلاق دے دے تو صفدر ان پر پلٹ پڑا۔ اس روز اس نے اپنی ماں کو بھی کھری کھری سنائی اور صغیر شاہ کو تو صفدر نے اتنا برا بھلا کہا کہ وہ طیش میں آ کر اسے مارنے کے لیے لپکا۔ صفدر پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا۔ وہ صغیر شاہ اور اس کی بیٹی صدف سے بہت نالا تھا۔ یہ سارا فساد انہی کا پھیلایا ہوا تھا۔ صدف ان دنوں اپنے ماموں کے پاس حیدرآباد گئی ہوئی تھی۔ جب صغیر شاہ نے صفدر پر ہاتھ اٹھایا تو وہ بھی لڑنے مرنے پر تیار ہو گیا۔ اس نے واضح الفاظ میں اپنے ماموں کو دھمکی دی کہ آج وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ پھر عملی طور پر بات ثابت کرنے کے لیے اس نے اپنا ریوالور نکال لیا۔ اس موقع پر صغیر شاہ نے زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کیا اور آنے واحد میں ایک خطرناک داؤ استعمال کر کے ریوالور صفدر کے ہاتھ سے چھین لیا۔ پھر قبل اس کے کہ سائقہ اپنے بھائی کو کسی انتہائی قدم سے باز رکھ سکتی، صغیر شاہ نے یکے بعد دیگرے 2 فائر صفدر پر کیے۔ وہ پلک جھپکتے ہی کٹے ہوئے شہتیر کی مانند زمین بوس ہو گیا۔ فوری طور پر اس کا جسم خون اگلنے لگا۔ 10-12 منٹ میں وہ ٹھنڈا ٹھار ہو گیا۔ بھائی کی حمایت اور جذباتیت سے سائقہ کا بیٹا زندگی سے ہار بیٹھا تھا۔ اب اگر وہ کسی قسم کی حماقت یا جوش کا مظاہرہ کرتی تو بھائی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی۔ صغیر شاہ کو صفدر کے قتل کے الزام میں پولیس پکڑ کر لے جاتی، پھر اسے بالآخر پھانسی ہو جاتی یا باقی عمر ساری کی ساری جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزر جاتی۔ اس موقع پر بعد تدبیر صغیر شاہ نے اپنی بہن کو ایک انوکھی راہ سجھائی، جس پر قدم رکھ کر مزید کسی بھی نقصان سے بچا جا سکتا تھا، اور اس طرح وہ دونوں میری موکل سے ایک عبرتناک انتقام لینے میں بھی کامیاب ہو جاتے۔ سندل نے اگر ایک طرف سائقہ کی مرضی کے بغیر اس کے بیٹے سے شادی کر کے اسے حاصل کر لیا تھا تو دوسری جانب اس نے صغیر شاہ کے خواب کو چکنا چور کر دیا تھا۔ وہ خواب جس میں وہ اپنی بیٹی کو صفدر کی بیوی بنا کر سارے مال و جائیداد پر قابض ہونے کا منصوبہ سازی کر چکا تھا۔ بہن بھائی نے باہمی مشاورت اور ملی بھگت سے ایک ایسا سٹیج تیار کر دیا کہ سندل ان کے پھینکے ہوئے جال میں جکڑ گئی۔ شیکسپیئر نے بالکل درست کہا تھا، یہ دنیا ایک اسٹیج ہے جس پر ہم اپنے حصے کے کردار ادا کرتے ہیں۔ سائقہ کے اقرار جرم کے بعد پولیس نے شد و مت کے ساتھ صغیر شاہ کی تلاش شروع کر دی اور چند روز بعد انہیں اپنی جستجو میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ پھر اس کی زبان کھلانا پولیس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔
یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ صغیر شاہ کی گرفتاری کے بعد عدالت نے میری موکل کو اس کیس سے خارج کر دیا تھا۔ ویسے سائقہ کے اقبال جرم نے سندل کی رہائی کی راہ تو پہلے ہی کھول دی تھی۔ جج نے اس کی ملزم والی حیثیت کو ختم کر کے مقدمے میں پابند گواہ بنا لیا تھا۔ صغیر شاہ کی پکڑ کے بعد سندل ہر پابندی سے آزاد ہو گئی تھی۔ یہاں پر کیس ہو جاتا ہے ختم، سندل ہو گئی ہے رہا۔ اور دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، ایک ماں ہو کر اس نے اپنے بیٹے کے قاتل کا ساتھ دیا۔ اللہ، کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں نا۔ اسے چاہیے تھا کہ اپنے بیٹے کے قاتل کو پہلی فرصت میں پولیس کے حوالے کر دیتی۔ ایک لڑکی سے، اپنی بہو سے بدلہ لینے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کے قاتل کا ساتھ دیا۔ چلیے، آپ لوگوں کو بھی ضرور پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو بالکل لائک کریے، کمنٹس کریے اینڈ سبسکرائب کریے بھائی، سبسکرائب۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی کسی اچھی کہانی کے ساتھ میں، کسی اچھے ناول کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں جلدی ہی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ سبسکرائب پلیز۔